مقدمہ۔ یہ پیغام بردر ولیم میرین برینم کی جانب سے بنیادی طور پر انگلش میں اتوار کی دوپہر 21 جون 1964 کو میونسپل آڈیٹوریم ٹوپیکا کنساس USA میں دیا گیا، جو کہ ٹیپ ریکارڈنگ سے لیا گیا۔ آج دوپہر کلام کی تلاوت کے لیے مرکز کی کتاب کے 16ویں باب کو نکالتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب ہم خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنی بائبل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مرکز 16 کی 9ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ہفتہ کے پہلے روز جب یسوع سویرے جی اٹھا تو وہ پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروحیں نکالی تھیں، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا۔ اس کے بعد وہ دوسری صورت میں 2 کو معذرت چاہتا ہوں اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا۔ پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کی ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ کیا یہ آج کی صورتحال نہیں ہے؟ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ آپ گواہ ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہ فقط ایک یا دوسری طرف ایک لکیر کھینچ دی ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خداوند ان سے کلام کرنے کے بعد وہ آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے جو ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ خداوند، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کلیسیا کے لیے آخری حکم ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے کلام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کلام تو ہے، اور ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تو ہی ہے جو کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اے خدا باپ، آج تو ہمارے درمیان کلام کی صورت میں آ، اور لوگ یہ دیکھیں کہ تو زندہ مسیح ہے اور اس آخری زمانہ میں اس صورت میں جی اٹھا ہے جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ تو منکشف کلام کی صورت میں ہوگا۔ جب تو اس زمین پر تھا تو نبوتی کلام تھا جو انسانی روپ میں مجسم ہوا تھا، اور آج کے دن کے لیے کلام کی نبوت کی تھی۔ خداوند یسوع، آ اور آج کلام کو ہمارے لیے جاری کر اور اپنے کلام کی ترجمانی کر، تاکہ ہمارے پاس بیان سے بالاتر اور جلال سے بھرپور خوشی ہو۔ اور ہم نے تجھے خوشگوار پایا ہے اور دیکھا ہے کہ تیرا کلام سچا ہے، اور ہمارے دلوں میں اس کی تصدیق ہوئی ہے، اور ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم سب باغ عدن کے اس درخت سے پیدا ہوئے ہیں جسے چھونا منع تھا۔ عورت میں زندگی نہیں ہوتی ہے، اس میں صرف ایک انڈا ہوتا ہے۔ زندگی مرد سے آتی ہے جو کہ مسیح تھا۔ ہم عورت سے پیدا ہوئے ہیں، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے تھوڑے دنوں کے ہیں اور دکھ اور مصیبت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اے باپ، ہم جیون دینے والے مرد سے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ نر ناری کے پاس آتا ہے اور تخم نر سے آتا ہے، جیسے تیری روح نے کنواری پر سایہ کیا اور اس کے رحم میں خون کا خلیہ تخلیق کیا، اور خون کا خلیہ یہودی کا نہیں
غیر قوم کا نہیں بلکہ خدا کا تخلیق کیا ہوا خون تھا، اور اس خون میں ہماری امیدیں ہیں۔ وہ عورت کا نہیں، مرد کا نہیں، بلکہ وہ خدا کا خون تھا۔ پس خداوند ہم دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس عورت درخت کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم سب کو مرنا ہے کیونکہ عورت میں زندگی نہیں ہے۔ اب اسی طرح اے باپ، ہمیں یہ شرف بخشا گیا ہے کہ مرد درخت کا حصہ بنے جو کہ مسیح ہے، اور اب اس کے وسیلہ ہمارے پاس زندگی ہے۔ زندگی یعنی کلام جو ہمارے درمیان زندگی بنا۔ خداوند یہ بخش دے تاکہ یہ باتیں کلیسیا کے لیے حقیقت بن جائیں، تاکہ وہ دیکھیں اور جانیں اور ہم اس وقت کو سمجھیں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ بیماروں اور مصیبت زدہ لوگوں کو شفا دے۔ ہونے پائے کہ آج دوپہر کی یہ عبادت ختم ہونے کے بعد ہمارے درمیان کوئی بھی شخص کمزور نہ رہے۔ ہونے پائے کہ یہ عبادت لوگوں کے درمیان لمبے عرصے تک یاد رکھی جائے۔ ہونے پائے کہ تیرے خادم پاسٹر حضرات یعنی چرواہے اتنے متحرک ہو جائیں کہ ان کی کلیسیاؤں میں انقلاب آ جائے اور بڑی بڑی عبادات ہوں، بلکہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اے خداوند یہ بخش دے۔ اس دعا کی کنجیاں تو اپنے ہاتھ میں تھام لے، ہماری مدد کر۔ ہم یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خدا نے زمین کی عدالت ضرور کرنی ہے، اور خدا کے پاس یہاں ایک معیار ہونا چاہیے جس کے وسیلے دنیا کی عدالت کی جائے گی، کیونکہ خدا کی طرف سے دنیا کی عدالت کرنا مناسب نہیں ہوگا اگر دنیا کا کوئی معیار نہ ہو کہ اس کے مطابق چلے۔ کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ اگر وہ معیار کلیسیا ہے تو پھر یہ کون سی کلیسیا ہے؟ خدا نے کہا کہ وہ یسوع مسیح کے وسیلے یعنی کلام سے دنیا کی عدالت کرے گا۔ وہ کلام ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اب آج دوپہر میں آپ کے ساتھ ایک انوکھے عنوان پر بولنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے انوکھا ہو سکتا ہے، لیکن اس عنوان میں میں اپنے خداوند پر ایک مقدمہ چلانے جا رہا ہوں۔ میرا خیال نہیں کہ پیلاطس کی کچہری میں اس کا مقدمہ ٹھیک چلا تھا۔ میں یقین نہیں کرتا کہ اس کا مقدمہ ٹھیک چلا تھا، کیونکہ انہوں نے اس میں غلطی تلاش کی اور اسے مجرم ٹھہرایا اور اسے مصلوب کر دیا۔ لیکن آج دوپہر ہم اس مقدمے پر جرا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کیا آپ اس پر مقدمہ چلائیں گے؟ اگر وہ کلام ہے تو پھر ہم اس پر مقدمہ کر سکتے ہیں، اور وہ ابھی تک کلام ہے اور ہم اس پر مقدمہ کر سکتے ہیں۔ اور آج دوپہر میں اس کچہری میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اس عمارت کو کچہری کی علامت کے طور پر لیتے ہیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا مقدمہ منصفانہ چلے، پھر چاہے یہ اس کے حق میں جائے یا اس کی مخالفت میں جائے۔ ہم دونوں طرف سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس مقدمے میں میں اس کی جانچ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ کلام ہے۔ اب یہ حوالہ جو میں نے مرکز 16ویں باب میں سے پڑھا ہے، یہاں تک کہ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے آج کے استاد اس پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حصہ ویٹیکن کے ذریعے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے یہ پایا ہے کہ ارینیس اور باقی ابتدائی لخاریوں نے مرکز 16 کا حوالہ دیا ہے، اور آپ میں سے باقی جن لوگوں نے تاریخ یا بائبل کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ ان ابتدائی رسولوں کو جانتے ہیں، اور یہاں تک کہ یسوع کی موت کے بعد پولیکارپ اور ارینیس اور سینٹ مارٹن اور سینٹ کولمبا آئے تو وہ سب بھی اس مرکز کا حوالہ دیتے تھے، اس لیے یہ مستند ہے، ورنہ وہ اس کا حوالہ کبھی نہ دیتے۔ اور یہ مقدس یوحنا تھا جس نے یہ سارے خطوط اکٹھے کیے تھے، اور تاریخ کے مطابق پولیکارپ اس کا جگری دوست تھا جس نے اس کام میں اس کی مدد کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کچھ لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہ حقیقت میں حقیقی خدا سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی بجائے بس منشور اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ خدا حقیقی ہے، یہ بات اس کو ثابت کرے گا، اور آپ ہر ثبوت حاصل کریں گے۔
ایک लारेब عظیم استاد की तरह जो सूडान मिशन का सदर था, और उस वक़्त मेरी बीवी वहाँ मौजूद थी। जब पेरिस रीड हेड मेरे पास आया था और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मेरा ख्याल है आप एक बैप्टिस्ट थे। मैंने कहा, जी हाँ जनाब, ये दुरुस्त है। और उसने कहा, अच्छा। कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, जब मैं एक छोटा लड़का था, कहा, तो मुझे तजर्बा हुआ। मेरी माँ ने धुलाई और बाकी सब काम किए ताकि मुझे स्कूल भेजे, और मैंने सोचा यकीनन जब मैं अपना बीए कर लूँगा तो मैं मसीह को हासिल कर लूँगा। उसने कहा, देखें, जब मुझे वो सनद मिल गई तो मैं मसीह को फिर भी हासिल ना कर सका, और जब मैंने अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल की तो मैंने सोचा अब मैं उसे पालूँगा, और जब मैंने अपनी LLD को हासिल कर लिया तो मैंने सोचा अब मैं उसे ज़रूर पालूँगा। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मेरे पास काफ़ी डिग्रियां हैं, दोनों लुगवी और एजाज़ी भी मौजूद है, और मैं आपकी दीवार को उनसे भर सकता हूँ, लेकिन बाइबल का खुदा कहाँ है? उसने कहा, क्या उस्ताद गलत थे? मैंने कहा, मैं ये कहने वाला कौन हूँ कि उस्ताद गलत थे? उसने कहा, खैर, मेरा ख्याल है कि इसी वजह से आप पेंतीकोस्टल हो गए हैं। और मैंने कहा, खैर, मैं नहीं कहता कि मैं ये ईमान रखता हूँ, लेकिन जब मैं खुदा की बादशाही में पैदा हुआ हूँ तो मैं खुद बखुद पेंतीकोस्टल बन गया हूँ। मैंने कहा, क्योंकि पेंतीकोस्त कोई तंजीम नहीं है, लोगों ने इसे बनाने की कोशिश की, लेकिन ये तंजीम नहीं है। खुदा तो प्रेस्बिटेरियन और लूथरन और बाकी सब लोगों को भी भरने की कुदरत रखता है। देखें, बस ये एक तजर्बा है, ये कोई तंजीम नहीं है। आप इसे मुनज़्ज़म नहीं कर सकते हैं, ये एक तजर्बा है। और उसने कहा, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। उसने कहा, उन दिनों में इंडिया से वो लोगों को उनकी तालीम के लिए यहाँ भेज रहे थे। कहा, हमारे स्कूल में एक अच्छा लड़का इंडियन आया था और उसने अपनी तालीम हासिल की थी, और जब वो वापस जाने लगा, मेरा ख्याल है कि उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कुछ और बनना था। उसने कहा, लेकिन जब हम उन लोगों का वैसा ही स्कूल है जैसा भाई ओरल रॉबर्ट्स का है, वो इंजीनियरिंग और कुछ और भी सिखाते हैं। बस उसने कहा, जब मैं एक दूसरे खादम के साथ था, वो वापस जा रहा था, तो उससे कहा, अब वापस इंडिया जा रहे हो, और आप जानते हैं कि इंडियन भी नबी की अताअत गुजारी करते हैं। उसने कहा, तुम अपने पुराने मुर्दा नबी को भूल क्यों नहीं जाते और ज़िंदा खुदावंद यस्सू को कबूल क्यों नहीं कर लेते हो, ताकि अपने साथ इंडिया में हकीकी खुदा को लेकर जाओ और अपने लोगों को बताओ। उसने कहा, जनाब, उसने कहा, आपका खुदावंद यस्सू मेरे नबी से बढ़कर मेरे लिए क्या कर सकता है? और उसने कहा, भाई, मेरा खुदावंद यस्सू तुम्हें अब्दी ज़िंदगी दे सकता है, और ये वादा कलाम में मौजूद है। उसने कहा, मेरे नबी ने भी यही वादा अपने कलाम में किया है। और खादम ने कहा, अच्छा, आप देखें। उसने कहा, मेरा खुदावंद यस्सू मुर्दों में से जी उठा है और आपका नबी कब्र में है। उसने कहा, क्या वो मुर्दों में से जी उठा है? कहा, तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए 2000 साल थे, जबकि 80% दुनिया ने ये बात अभी तक नहीं सुनी है। उसने कहा, हमारे नबी को मुर्दों में से जी उठने दो, 24 घंटों में ये बात दुनिया को मालूम हो जाएगी। अब खादम ने कहा, खैर, देखें। उसने कहा, यस्सू मुर्दों में से जी उठा है। कहा, मैं ये साबित कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे दिल में रहता है। उस मसीही भाई ने इस तरह कहा। उसने कहा, अरे जनाब, मेरा नबी मेरे दिल में रहता है। खादम ने कहा, लेकिन आप देखें, हमारे पास कुव्वत और खुशी है। उसने कहा, जनाब, मेरा मज़हब भी इतनी ही नफ्सियात पैदा कर सकता है जितनी मसीहियत पैदा कर सकता है, और ये सच बात है। मैंने देखा वो सड़क पर जाते हैं और पुकारते हैं अल्लाह, और ऐसी हालत में आ जाते हैं वो ये कर सकते हैं। और मैंने और बिली ने देखा है कि एक आदमी ने तलवार ली और अपने सीने के आर पार कर दी, और एक डॉक्टर वहाँ से उठा और उसने उस पर पानी डाला
اور وہ باہر آئی اور اسے باہر کھینچ لیا اور اسے کچھ نقصان نہ ہوا۔ دیکھیں، وہ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیتے ہیں اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں اور ان پر چلتے ہیں، اور کانٹے اپنی ناک سے آر پار کر لیتے ہیں اور ذرا بھی محسوس نہیں کرتے، اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا، اور وہ مسیحیت کی نسبت کہیں زیادہ نفسیات پیدا کر سکتے ہیں۔ اور مسٹر ریڈ ہیڈ نے مجھ سے کہا، بولا، میں جان گیا ہوں کہ میں کسی دودھ پیتے بچے سے بات نہیں کر رہا تھا، اور اس نے کہا، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے ہمارے بہادر بھائی بلی گرام کے ساتھ کیا۔ آپ یہ بات اخبار میں پڑھ سکتے ہیں کہ ایک محمدن مسٹر گرام کے پاس آیا اور کہا، آپ 30 بیمار لوگوں کو لیں اور میں بھی 30 بیمار لوگوں کو لوں گا، اور آپ اپنے 30 بیماروں کو شفا دینا، اور میں اپنے 30 کو اپنے نبی کے وسیلہ شفا دوں گا۔ دیکھیں، مسٹر گرام منظر سے بھاگ گیا۔ اس نے اس کو جواب نہ دیا۔ میرا نہیں خیال کہ میں ایسا کرتا، میں عبرانی بچوں کی طرح قائم رہتا۔ ہمارا خدا ہمیں اس سے چھڑانے کے قابل ہے۔ کیوں اس نے کسی کو یا اورل رابرٹس کو یا کسی اور کو بلانے کے لیے نہ بھیجا؟ اگر وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا تو کسی اور کو بلا لیتا جو اس بات پر ایمان رکھتا تھا، لیکن وہ اسے تنظیموں کے وسیلے باہر نکال دیں گے، لیکن اس کے پاس کرنے کے لیے کام ہے۔ بہرحال پھر اس نے کہا، جب ہم انڈیا میں آپ مسیحیوں کو وہی کچھ کرتے دیکھیں گے جو یسوع نے کہا کہ آپ کریں گے، تو کہا، پھر ہم آپ کا یقین کر لیں گے۔ اس نے کہا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس بات کو لوگ تب جانیں گے جب آپ بھی وہی کام کریں گے جو اس نے کیے تھے۔ دیکھیں، اس نے کہا تھا، ہم بڑے بڑے کام کریں گے۔ اس نے کہا، میں یہ نہیں کہتا بڑے بڑے کام دکھاؤ، میں تو بس وہی کام دیکھنا چاہتا ہوں جو اس نے پہلے کیے تھے۔ کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی معمولی آدمی سے بات نہیں کر رہے ہوتے جو کسی کونے میں کھڑا ہو، خاص طور پر جب آپ ان میں سے کسی یا ان لوگوں سے ان کی تھیالوجی کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پس اس نے کہا، ہم وہی کام دیکھنا چاہتے ہیں جو اس نے کیے تھے۔ اس نے کہا، شاید آپ مرکز 16 کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، جی ہاں جناب، یہ ان میں سے ایک ہے، یہ اس کا آخری حکم ہے جو کلیسیا کے لیے تھا۔ اس نے کہا، خیر، اب آپ دیکھیں، کہا، بہت سارے جنونی لوگ ہیں جو اس باب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے کہا، لیکن ہم نے اچھے عالموں سے اسکول میں سیکھا ہے کہ مرکز 16 9ویں آیت سے آگے اصل میں الہامی نہیں ہے۔ اس نے کہا، کیوں مسٹر ریڈ ہیڈ؟ اس نے کہا، پھر کون سا حصہ الہامی ہے؟ اس نے کہا، پھر تو باقی کلام بھی الہامی نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری مقدس کتاب تو پوری کی پوری الہامی ہے۔ آپ کس قسم کی کتاب پڑھتے ہیں جسے بائبل کہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں آپ سے بات کرنے آؤں گا۔ جی ہاں، میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ اس مقام پر ہیں۔ اگر یہ الہامی نہیں تو پھر باقی کلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے مجھے شکاگو کی ایک خاتون کی یاد آ گئی ہے۔ اس کا بیٹا ایک سیمنری میں گیا تھا کہ تعلیم حاصل کر کے خادم بن جائے۔ کوئی بائبل اسکول یا سیمنری تھی، اور جب وہ چلا گیا تو وہ بوڑھی ماں بہت بیمار ہو گئی، اور اس لڑکے کو پیغام بھیجا گیا کہ تیار رہے، کیونکہ اس کی ماں کو تیز بخار تھا اور اسے نمونیا ہو گیا تھا، اور کہا، ماں، اس کے لیے یہ ایمرجنسی کال ہو سکتی ہے۔ پس لڑکے نے کپڑے باندھے اور تیار ہو گیا، اور آخر کار اگلے دن تک اسے اس رات کے بعد کوئی پیغام نہ ملا، اور اگلے دن پیغام آیا اور کہا گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ پس تقریباً 1 سال بعد وہ مشرق کے ایک اسکول سے واپس لوٹا۔ وہ ایک بہت بڑا تعلیمی اسکول تھا، اور وہ گھر پہنچا اور بیش قیمت ماں کو سلام کیا، اور اس نے کہا، کچھ بات چیت کرنے کے بعد کہا، ماں، مجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ آپ سے پوچھوں کہ کیا ہوا تھا۔ لڑکے نے کہا، ایک رات انہوں نے مجھ سے کہا تھا تیار رہو، اور اگلی صبح بتایا گیا کہ آپ ٹھیک ہیں۔
کہا ڈاکٹر نے کون سی دوائی دی تھی؟ ماں نے کہا بیٹے ڈاکٹر نے کوئی دوائی نہیں دی تھی۔ اس نے کہا اچھا پھر آپ نے کیسے شفا پائی؟ ماں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہاں نیچے ایک چھوٹی سی مشن ہے، وہ مشن وہاں پر اس چوک کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ کہا وہاں ایک خاتون تھی اور اس چھوٹی سی مشن میں ایک رات وہاں پر ایک دعائیہ عبادت تھی اور وہ غریب اور مسکین لوگوں کا جھنڈ تھا، اور کہا ان میں سے ایک کو تحریک ملی کہ وہ مجھے یہاں آ کر دیکھے، اور 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا وہ اپنے پاسٹر کو یہاں لا سکتی ہیں تاکہ وہ مجھ پر دعا کرے اور مجھے تیل مسح کر کے لگائے، اور کہا کہ وہ اپنے ہاتھ مجھ پر رکھے اور میں شفا پاؤں۔ ماں نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے؟ میں نے ان کو کہا یقیناً، اور وہ پاسٹر کو لے کر آئیں اور اس نے مجھ پر اپنے ہاتھ رکھے اور دعا کی اور کہا پیارے، اس نے بائبل میں سے مرکز کا 16واں باب پڑھا اور کہا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، اور کہا کیا تم جانتے ہو کیا ہوا؟ اگلی صبح ڈاکٹر بڑا پریشان تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے کیونکہ میرا بخار ختم ہو چکا تھا۔ لڑکے نے کہا ماں آپ کو اس گروہ سے رفاقت نہیں رکھنی چاہیے تھی، کیا آپ نے رکھی؟ کہا دیکھیں، لڑکے نے کہا ہم نے اسکول میں سیکھا ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مرکز 16 9ویں آیت کے بعد الہامی نہیں ہے۔ ماں نے کہا خدا کو جلال ملے، کیوں؟ لڑکے نے کہا ماں آپ بھی ان لوگوں جیسا عمل کرنے لگ گئی ہیں۔ ماں نے کہا میں کچھ سوچ رہی تھی۔ کہا میں بائبل کو پڑھ رہی تھی اور پڑھتی گئی اور دوسری جگہوں پر بھی ایسے ہی وعدے کیے گئے ہیں، اور کہا میں سوچ رہی تھی اگر خدا مجھے غیر الہامی حصے سے شفا دے سکتا ہے تو وہ اس حصے کے ساتھ کیا کرے گا جو حقیقت میں الہامی ہے۔ یہ درست بات ہے، میرے لیے یہ سارے کا سارا الہامی ہے۔ خدا نے مجھے اس پر یقین کرنے اور اس سے ثابت کرنے کے لیے ایمان دیا ہے۔ اب ہم اسے کچھ منٹوں کے لیے ایک عدالت کے مقدمے میں بدلنے جا رہے ہیں۔ اب یاد رکھیں ہم عدالت کے کمرے میں جا رہے ہیں تاکہ یسوع خدا کو منظر پر لائیں اور اس کا ایک منصفانہ مقدمہ لڑیں۔ وہ اب تک یہاں تک کہ آج کے دن تک بھی کلام ہے۔ کیا آپ لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ ٹھیک ویسا ہی جیسا وہ تب کلام تھا۔ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر اب اس مقدمے کی وجہ یہ ہے خدا کے کلام کے وعدے بمقابلہ دنیا۔ اب آپ ٹھیک طور سے بیٹھ جائیں ورنہ آپ اسے کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس فرد جرم کی وجہ وعدے کی خلاف ورزی ہے کہ خدا اپنا کلام پورا نہیں کر رہا ہے۔ یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ اب ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ سرکاری وکیل ریاست کی نمائندگی کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے، سرکاری وکیل ہی ہوتا ہے۔ اگر یہاں کوئی وکیل بیٹھا ہوا ہے تو مجھے امید ہے میں نے ٹھیک بات کی ہے۔ سرکاری وکیل ریاست کی نمائندگی کرتا ہے، تو اس کیس میں مقدمہ چلانے والا سرکاری وکیل شیطان ہے اور خدا کے کلام پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اس کلام کا جواب دہ خدا خود ہے کیونکہ وہ کلام ہے۔ اس کیس میں دفاعی گواہ پاک روح ہے، اور آج دوپہر سرکاری وکیل کے کچھ گواہ بھی موجود ہیں، اور ان گواہوں میں سے ایک مسٹر بے ایمان ہے اور دوسرا مسٹر شکی ہے اور اس سے اگلا مسٹر بے صبرا ہے۔ یہ پلیٹ فارم پر لائے جائیں گے، قسم کھائیں گے اور پرکھے جائیں گے۔ اب آپ ایک عدالت میں ہیں۔ دنیا کی طرف سے خدا پر فرد جرم عائد کی گئی ہے کیونکہ وہ اپنے کلام پر قائم نہیں رہتا ہے، اور سرکاری وکیل ریاست کی نمائندگی کر رہا ہے جو کہ دنیا کی نمائندگی کرنا ہے، اور سرکاری وکیل شیطان ہے جو کلام کے سچا ہونے کا انکار کرتا ہے، اور سرکاری وکیل اپنی گواہی کے لیے اپنے 3 گواہوں کو خدا کے کلام کے خلاف پیش کرنے لگا ہے، اور آج دوپہر وہ اس کو ثابت کرنے لگا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے جا رہا ہے کہ خدا
اپنے کلام کو قائم نہیں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی لین دین نہ رکھا جائے۔ یہ کلام بالکل سچا نہیں ہے، اس کی کوئی بات بھی سچی نہیں ہے، اور مدعی خدا ہے جو کہ اس کا منصف ہے، اور کلام ہے جو آج کے دن کے لیے یا اس دن کے لیے یا کسی بھی دن کے لیے جواب دہ ہے، اور سرکاری وکیل کے اپنے گواہ ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں جیوری کہاں ہے؟ میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ آپ جیوری ہیں اور آپ جج ہیں۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کیس میں دونوں جیوری اور جج بھی ہیں، میں تو صرف ترجمان ہوں۔ اب ہماری عدالت تیار ہے۔ اب فریادی وکیل کے ذریعے فریاد کی جاتی ہے۔ آج دوپہر اس عدالت کے کمرے میں حکم دیا جاتا ہے کہ اس کیس کو فیصلہ کن مرحلے تک پہنچایا جائے۔ اب بہت سے لوگوں نے آپ سے کہا ہے کہ خدا کا کلام قابل اعتبار نہیں ہے، آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، اور آپ یہ سب کچھ سن چکے ہیں۔ اب آئیں اسے ایک حقیقی مقدمے میں لائیں۔ کتنے چاہتے ہیں آپ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں میں یہ سننا چاہوں گا، تاکہ یسوع مسیح جو کہ کلام ہے اس کا منصفانہ مقدمہ ہو۔ اور آج دوپہر ہماری اس عدالت میں ہم اس پر منصفانہ مقدمہ چلانے جا رہے ہیں۔ دشمن کو دشمن کے الفاظ لینے دیں، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اسے دیکھیں کہ وہ درست ہے۔ آئیں اس کی کھوج لگاتے ہیں، اور یسوع مسیح کلام پر آج دوپہر ایک منصفانہ مقدمہ چلاتے ہیں۔ اب عدالت حکم دیتی ہے کہ وکیل پہلے جس گواہ کو سامنے لانا چاہے لائے، اور مسٹر بے ایمان آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی گواہی پیش کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں یہ مسٹر بے ایمان ہے۔ اب ان کرداروں کو مت بھولیں، ورنہ آپ کچھ کھو دیں گے۔ آپ شاید اپنی شفا کو کھو دیں۔ مسٹر بے ایمان کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ گواہی دے۔ اس کی شکایت یہ ہے کہ خدا کے کلام کے سارے وعدے سچے نہیں ہیں، یہ سچے نہیں ہیں۔ مرکز 16 کے مطابق وہ دعویٰ کرتا ہے پاک روح کی ایک نام نہاد میٹنگ کے لیے اس کی رہنمائی کی گئی تھی، اور اس کے پیٹ میں کئی سالوں سے درد تھی، اور وہ وہاں گیا جس مقام پر وہ لوگ موجود تھے جو لوگ اسے پاک روح کی میٹنگ کہتے تھے، اور میں نے ایمان رکھا کہ مرکز 16 کا وعدہ سچا ہے۔ خدا کے وعدہ کے مطابق مجھ پر ہاتھ رکھے گئے تھے۔ اس کے پاس خادم کے خلاف کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ ٹھیک کلام سے پڑھا تھا۔ وہ خادم پر مقدمہ نہیں چلا رہا ہے، وہ خدا پر مقدمہ چلا رہا ہے، کیونکہ یہ خادم کی غلطی نہیں ہے۔ خادم تو وہی پڑھ رہا ہے جو خدا نے کہا ہے کہ کرو، اور خدا نے واقعی مرکز 16 میں یہ کہا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایماندار ہے، اور وہ ایک ایسی عبادت میں گیا تھا جہاں وہ مرکز 16 کے سچ ہونے کی منادی کر رہے تھے، اور خادم پاک روح کے بپتسمہ کے ساتھ ایماندار ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور ایک خادم کو خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے، اور یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اور اس کا پیٹ اب تک ویسے ہی خراب ہے جیسے تب تھا۔ اس لیے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا راست نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ بات کلام میں رکھی ہے جبکہ یہ بات سچ نہیں ہے۔ اب اسے جانے دیں، اس نے گواہی دے دی ہے۔ اب اگلا گواہ مسٹر شکی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ گواہی پیش کرنا چاہتا ہے۔ مسٹر شکی کہتا ہے کہ وہ تقریباً 15 سال سے ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے، لیکن وہ اب تک ٹھیک نہیں ہوا ہے، اور یہ مرض پریشان کرتا رہا اور بس آگے بڑھتا رہا۔ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا تھا اور پھر آگے پھیلتا جاتا تھا۔ اس نے شہر میں کسی مقام کے بارے میں سنا جہاں کوئی خدا پرست خادم منادی کر رہا تھا، اور لوگ خدا کے وعدہ کے مطابق شفا کا دعویٰ کر رہے تھے، جو یعقوب 5:14 میں پایا جاتا ہے، جہاں خدا کا کلام یہ فرماتا ہے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ ان کو تیل ملیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، اور خدا انہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور وہ ایک بیمار اور ایماندار ہونے کے ناطے
وہ اس عبادت میں چلا گیا جہاں وہ تمام لوگ اس خدا پرست خادم کے وسیلہ شفا یاب ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور یوں اس کی بھی یعقوب 5:14 کے مطابق مدد کی گئی، اور خادم نے کلام کے مطابق مدد کی، اسے تیل ملا اور اس کے لیے دعا کی، اور جو دعا پاسٹر نے کی وہ ایمان سے کی گئی دعا تھی۔ اس نے اس پر ایمان رکھا تھا، اور اسے کوئی 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ اس لیے مسٹر شکی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا راست نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس طرح کا وعدہ بائبل میں کیا ہے مگر اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں، میں یہاں پوری انجیل کے وعدوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگلا گواہ سامنے آئے گا۔ سرکاری وکیل اپنا اگلا گواہ بلاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کیس کو ختم کرے، اس کا اگلا گواہ ہے مسٹر بے صبرہ۔ مسٹر بے صبرہ آتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک دن وہ بائبل میں پڑھ رہا تھا، وہ چرچز میں نہیں گیا، لیکن وہ ایک ایماندار تھا۔ پس دیکھیں، اس میں سے ایک مبشر کے پاس گیا اور دوسرا پاسٹر کے پاس گیا، لیکن یہ پوشیدہ ایماندار تھا جو گھر میں ہی رہتا تھا، اور اس نے مرکز 11ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت کا مطالعہ کیا۔ اگر آپ یہ حوالہ لکھ رہے ہیں تو لکھ لیں، جہاں یسوع خود امانویل یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ بیان اس نے خود اپنے لبوں سے فرمایا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے اکھڑ جا، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یہ ایمان رکھے کہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ پورا ہوگا، اور تم نے جو کچھ کہا ہے وہ تم حاصل کر سکتے ہو۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو تو یقین رکھو جو کچھ تم نے مانگا ہے مل گیا ہے تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ کہتا ہے تقریباً 25 سال سے میں اپنے لنگڑے پن کی حالت میں ہوں، اور 5 سال پہلے کمرے میں بیٹھے ہوئے محسوس ہوا کہ اسے تحریک ملی کہ وہ اس کلام کو پڑھے جس کا وہ دعویٰ کرتا تھا، اور اس نے اس کا یقین کیا، اور اپنے پورے دل سے اس نے اس کا یقین کیا، اور پھر اس نے کہا، میں نے خود اپنی آواز میں کہا، یسوع مسیح کے نام میں میرا لنگڑا پن مجھ سے جاتا رہے۔ اس نے ایسا کہا، اور یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ اب بھی ویسا ہی لنگڑا ہے جیسے کہ وہ تب تھا۔ بس اس لیے مسٹر بے صبرہ لافانی کلام کے خلاف اپنی گواہی دینا چاہتا ہے، الہامی کلام یعنی بائبل کے خلاف گواہی دینا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ وعدہ سچا نہیں ہے۔ اس نے اسے پرکھا ہے اور یہ سچا نہیں نکلا۔ مسٹر شکی نے کہا اس نے اسے پرکھا اور یہ سچا نہ نکلا۔ مسٹر بے ایمان نے کہا اس نے اسے پرکھا اور یہ سچا نہ نکلا، اور یہ تینوں گواہ کلام کی تلاوتوں اور کلام کے وعدوں کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ یہ ترجمانی کرتا ہے، اور آپ اسے بائبل سے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ کلام سچا نہیں ہے۔ اس لیے بائبل کو دور پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے ایک حصے یا اس کی ایک آیت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر میں اس کی کسی بھی آیت پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ پورے کا پورا سچا ہونا چاہیے، ورنہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ایک زنجیر اپنی کمزور ترین کڑی پر ہی اپنی سب سے بہترین حالت میں ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے میرا کیا مطلب ہے؟ اب مدعی اوپر آتا ہے کہ کارروائی کو مکمل کر دے اور مقدمے پر مہر ثبت کر دے۔ وہ اس پر مہر ثبت کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ خدا اپنے کلام میں اس طرح کے وعدے رکھنے کے باعث راست نہیں ٹھہرتا کہ اپنے ایماندار بچوں کو ان کے ایمان کے وسیلہ پرکھے، کیونکہ وہ وعدے سچے نہیں ہیں۔ اس کے پاس یہاں گواہ موجود ہیں تاکہ اس کلام کو ثابت کرے جس کا وعدہ خدا نے اپنے کلام میں پورا ہونے کے لیے کیا ہے، اور اس کے گواہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹروں کے وسیلہ دکھا سکتا ہے اور گواہی کے وسیلہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، وہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں۔ اور جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس الہی ذات اور اس الہی کلام کو قبول کیا اور ان باتوں کو پرکھا کہ یہ وعدے سچے نہ نکلے، اس کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں کہ یہ باتیں سچی نہیں ہیں، اور پھر
وہ ان تمام باتوں میں ناکام رہا ہے۔ اب دیکھیں، اب دوبارہ غور کریں، اور وہ ناکام ہو چکا ہے۔ خدا نے ان ایمانداروں کو جو اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں ناکام کر دیا، حالانکہ انہوں نے بالکل ٹھیک لیا تھا اور معمول کے مطابق چلے تھے، بالکل جیسے اس نے کہا تھا، اور پھر بھی خدا نے اپنی انگلی تک نہ ہلائی کہ اپنے وعدہ کو پورا کرتا، یہاں تک کہ برسوں بیت گئے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، اگر دوسرے حوالہ جات کو بھی دیکھا جائے، جیسے کہ بپتسمہ ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، تو پھر کیا کوئی نجات یافتہ نہیں ہے؟ ان حوالہ جات کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ واپس آئے گا؟ ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ درست نہیں ہے اور یہ سچے نہیں ہیں۔ یہ صرف ایک افسانوی کتاب ہے، حالانکہ یہ لوگ ایماندار ہیں۔ اور دیکھیں، پھر خدا وعدہ کرتا ہے کہ ایمانداروں کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور یہ ایماندار ہیں، اور پھر بھی وہ اپنی مصلوبیت کے بعد زندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور اس شخص کو اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے نشانوں کے ساتھ کلیسیا میں چلتے پھرتے کسی شخص نے نہیں دیکھا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور عبرانیوں 13:8 جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک آدمی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ ان گواہوں کے ذریعہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو کوڑے دان میں پھینک دینا اور بھول جانا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں، میں سرکاری وکیل کی آواز اور اس کے مقدمے کو پیش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے لوکا 17:30 میں کہا، جہاں اس نے فرمایا، آخری دنوں میں ابن آدم ظاہر ہوگا، خدا اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل پر ظاہر کرے گا، جیسے اس نے ایک مرتبہ جنونی مناد کو پرچار کرتے سنا تھا، اور کہا گیا تھا کہ وہ دوبارہ انسانی صورت میں خود کو اشکارا کرے گا اور ابن آدم کہلائے گا۔ مکاشفہ 10 میں وہ فرماتا ہے، اور وہ اس آخری فرشتہ یعنی پیامبر کا دعویٰ کرتا ہے جو لودیکیا کے کلیسیائی زمانہ کے مطابق ہے، نیم گرم زمانہ ہے، اور یسوع کو یعنی کلام کو کلیسیا سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس ادوار میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو اصلاح کاروں پر عیاں نہیں کی گئی تھیں، جو پہلے کے دنوں میں تھے، لیکن آخری زمانہ میں دیکھیں، اختتام پر 7ویں فرشتے یا 7ویں پیامبر کا پیغام سارے کلام کو حقیقت بنا دے گا اور اشکارا کر دے گا۔ ایسا کوئی شخص زمین پر نہیں ہے، نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اس کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ خدا اپنی بائبل میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کلیسیا رسمی بن جائے گی اور اپنے مقام سے دور ہو جائے گی، اور ملاکی 4 کے مطابق وہ پھر ایک نبی کو بھیجے گا، جسے وہ پہلے 2 مرتبہ ایلیا اور یوحنا استباغی میں بھیج چکا ہے۔ وہ ایک نبی کو بھیجے گا، اور وہ ایلیا کی قوت میں ہوگا، اور اس کی خدمت اور اس کے اعمال اور باقی سب کچھ ایلیا کی طرح ہوگا، اور پھر وہ اپنی خدمت کے وسیلہ لوگوں کو رسمی حالت سے باہر لائے گا اور اصل حقیقی رسولی والدوں کے ایمان کی طرف بحال کرے گا، اور ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ٹل جائیں گے، لیکن اس کا کلام ہرگز نہ ٹلے گا، اور مخالف کہتا ہے کہ اس کے پاس آج دوپہر یہ ثبوت ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ کلام ناکام ہو چکا ہے۔ اور یہ یسوع کون ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ تم سب ایک نفسیاتی پاگل کے جھنڈ میں پھنس گئے ہو، جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم جھوٹی امید پر بھروسہ کر رہے ہو۔ اب میرا خیال ہے کہ اس نے کافی کچھ کہہ دیا ہے۔ میرا خیال ہے اس نے اس میں پوری بائبل بیان کر دی ہے۔ اب سرکاری وکیل کو بیٹھنے دیں، اور اب وکیل کے گواہوں کو بھی بیٹھنے دیں، انہیں کٹہرے سے باہر آنے دیں، اور اب پلیٹ فارم پر اب دفاعی گواہ پاک روح کو بلائیں گے۔ وہ بولنے کے لیے آتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سرکاری وکیل نے کلام پر کیسے اپنا مقدمہ چلایا ہے۔ اب دفاعی گواہ جو پاک روح ہے، مدعا عالیہ کے دفاع کے لیے یعنی کلام کے لیے آتا ہے۔ میرا خیال ہے
کہ انہیں اس سے بہتر کوئی اور نہیں مل سکتا ہے۔ پہلے وہ عدالت کا دھیان متوجہ کرواتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے خدا کے کلام کا ترجمان ہے، اور سرکاری وکیل وہی ترجمان ہے جس نے ہوا کے لیے خدا کے کلام کی تفسیر کی تھی۔ وہ چاہتا ہے کہ عدالت اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ وہ ترجمان ہے جس نے ہوا کے لیے تفسیر کی تھی، کہ ایک لفظ کے علاوہ کلام کی ہر بات ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بھی بتانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، وہی ایک ہے جس نے بائبل لکھی۔ وہ آپ کے سامنے وہ بات بھی لانا چاہتا ہے کہ ابتدا میں خدا کے کلام سے ایک لفظ ہٹانے کی وجہ سے دکھ، بیماریاں اور موت آئی، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کے آخر میں یہ کہا ہے، جیسا ابتدا میں کہا تھا، کہ اگر کوئی اس میں سے کچھ نکالے گا یا اس میں کچھ بڑھائے گا تو اس کا حصہ کتاب حیات سے نکال دیا جائے گا۔ کلام کو خالص، دوسروں سے الگ رہنا لازم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عدالت یہ جان لے کہ اب کس نے یہ ساری سخت باتیں کی ہیں۔ یہ ہوا کے ترجمان نے کی ہیں۔ وہ چاہتا ہے آپ یہ اس عدالت کا دھیان پھر سے متوجہ کروانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ دفاعی گواہ ہے۔ وہ عدالت کو اور آپ کو متوجہ کر کے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وعدے فقط ایمانداروں کے لیے ہیں، نہ کہ بناوٹی ایمانداروں، بے صبروں اور شک کرنے والوں کے لیے ہیں۔ تصویر کو بدل ڈالا ہے، کیا نہیں بدلا؟ یہ بس ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، یہ تو صرف ایمانداروں کے لیے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو اپنے آپ کو ایماندار پکارتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شیطان کہتا ہے وہ بھی ایماندار ہے، مگر یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تو صرف حقیقی ایمانداروں کے لیے ہیں۔ اور اس دفاعی گواہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آیا یہ شخص ایماندار ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آخر کار دفاعی گواہ خود ہی کلام کو زندہ کرنے والا ہے۔ اسے معلوم ہے آیا آپ ایماندار ہیں یا نہیں ہیں۔ یہی ہے جو خدا کے وسیلہ بھیجا گیا ہے تاکہ اسے پورا کرے۔ ہاللیلویہ! یہی وہ ہے جو اسے ثابت کرتا ہے، یہی وہ ہے جو اسے پورا کرتا ہے، یہی وہ ہے جو جانتا ہے کہ آیا یہ ٹھیک زمین پر گرا ہے یا نہیں۔ یہ کلام کا دفاعی گواہ ہے۔ غور کریں، وہ ایمانداروں کو پھر سے بلانا چاہتا ہے۔ دفاعی گواہ جانتا ہے آیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ وہ کلام کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ پھر سے عدالت کا دھیان اس کلام کے وعدوں کی طرف کروانا چاہتا ہے جس پر سوال کیا گیا ہے۔ اس نے کبھی بھی ان کاموں کے واقع ہونے کا کوئی مقررہ وقت نہیں ٹھہرایا ہے۔ دیکھیں یہ کیسے آپ کے سامنے کلام کو غلط پڑھتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں میں اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ ٹھیک طرح کلام نہیں پڑھتے ہیں۔ یہی بات ہے، اگر کوئی آدمی سچا ایماندار ہے تو اس نے ابھی تک وقت کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ عدالت یہ بھی یاد رکھے کہ یہ کلام لکھا ہوا ہے اور یسوع مسیح مجسم کلام ہے۔ لکھا ہے کلام بیج ہے اور بونے والے نے بویا، اور بیج اپنے وعدہ کے مطابق فقط اپنی قسم ہی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ ٹھیک زمین میں بویا گیا ہو تو یہ بیج کو زندہ کرے گا۔ آمین۔ ایک قسم سے مقدمہ بدل رہا ہے۔ کیا ہمیں نہیں لگتا اسے ٹھیک جگہ ہونا چاہیے؟ اس میز پر بیج کا دانہ ڈالنے سے فصل کبھی نہیں اگے گی۔ ایک مکئی کا دانہ یہاں نیلے پتھر پر بھی کبھی نہیں اگے گا۔ ایک مکئی کے دانے کو مٹی میں لازمی گرنا چاہیے جو اس مکئی کے دانے کے لیے ایک زرخیز زمین ہے، ورنہ وہ نہیں اگے گا۔ اور خدا نے کہا اس کا کلام بیج ہے اور بونے والا اسے بوتا ہے، اور اسے لازمی ٹھیک زمین میں گرنا چاہیے، اور یہ زمین ایمان ہے۔ وہ بیج ہے اور اسے لازمی اس زمین میں گرنا چاہیے، ورنہ یہ نہیں اگے گا۔ دوسرے لفظوں میں پاک روح دفاعی گواہ یہاں یہ کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس نہیں آ سکتا ہے جب تک وہ ٹھیک زمین میں نہ گرے۔ وہ اسے زندہ کرنے والا ہے۔ دفاعی گواہ اپنے پہلے گواہ کو بلاتا ہے۔ میرا خیال ہے اگر سرکاری وکیل یہاں زمین پر کلام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ بلا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ دفاعی گواہ کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گواہوں کو بلائے۔
جو ثابت کر سکیں کہ کلام سچا ہے، کیونکہ اب سوال بے ایمانوں اور ایمانداروں کے درمیان ہے اور کلام کے ساتھ ہے، اور کلام آگے بڑھتا ہے۔ دفاعی گواہ اس عدالت کو آج دوپہر اپنا پہلا گواہ متعارف کرواتا ہے، اور وہ نوح ہے۔ نوح نے کہا وہ بہت زیادہ سائنسی زمانہ میں رہتا تھا۔ نوح گواہی دینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا وہ اس زمانے میں تھا جس میں لوگ نشانوں اور معجزات سے دور ہو گئے تھے، اور اس نے خدا کا کلام سنا جس نے اسے بتایا کہ وہ دنیا کو پانی سے ہلاک کرنے جا رہا ہے، اور پانی آسمان سے آئے گا اور بارش ہوگی جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نبی ہوتے ہوئے خدا کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس کے پاس کلام آیا، اور اس نے کلام کی منادی شروع کر دی کہ وہ پورا ہوگا، کیونکہ یہ خدا نے فرمایا تھا۔ اور وہ اس عدالت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسٹر بے ایمان، مسٹر شکی اور مسٹر بے صبرا مسلسل اسے آزماتے رہے، لیکن ایک نبی ہوتے ہوئے وہ یہ جانتا تھا کہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اس لیے وہ ہر حالت میں خدا کے کلام پر قائم رہا۔ وہ اس کے پاس آئے اور کہا، اب دیکھ نوح، مسٹر بے ایمان نے کہا، تم یہ کیسے ثابت کرو گے کہ آسمان پر بارش موجود ہے؟ میں نہیں جانتا یہ کہاں ہے، لیکن اگر خدا نے اس طرح کہا ہے تو بس یہ طے ہے۔ کیسے بارش ہوگی جبکہ اوپر بارش نہیں ہے؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن اگر خدا نے اس طرح کہا ہے تو بس یہ طے ہے۔ مسٹر شکی نے قریب آ کر کہا، اگر بارش جیسی کوئی چیز ہے جو یہاں برسے گی تو پھر خدا کو نیچے آنا پڑے گا تاکہ پھر اس بارش کو اوپر لے کر جائے۔ وہ اسے کیسے کرے گا؟ میں نہیں جانتا، لیکن میری کشتی بن جانے کے بعد۔ پہلے وہ یہ کہنا چاہتا ہے، نبی ہوتے ہوئے جب اس نے یہ پیغام لوگوں کو دیا تو ہر کسی نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا مجھے کوئی بارش نظر نہیں آ رہی۔ خیر، جب وہ کشتی پر کام کرنے گیا تو لوگوں نے کہا شاید کشتی کے بعد۔ مسٹر بے صبرے نے اسے بتانے کی کوشش کی، شاید بن جانے کے بعد پھر بارش ہوگی، لیکن جب کشتی کا کام ختم ہو گیا تب بھی بارش نہ ہوئی، اگلے دن بھی بارش نہ ہوئی، اگلے ہفتے بھی بارش نہ ہوئی، اور نہ ہی اگلے مہینے اور اگلے سال بارش ہوئی۔ اور جب اس نے کشتی کو بنا لیا پھر بھی بارش نہ ہوئی، اور پھر اس نے کہا ایک دن خدا کی آواز اس کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ وہ فطرت میں ایک مافوق الفطرت نشان دیکھے گا کہ پرندے اور جانور اس کشتی میں داخل ہوں گے۔ اور تب مسٹر بے ایمان نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا یہ تو پرندوں کا گھونسلہ بن گئی ہے، اس نے کشتی کی بجائے دڑبا بنا لیا ہے، اور سب نے مذاق اڑایا اور اس پر ہنسے۔ لیکن ایک دن خدا نے اس سے کلام کیا اور کہا کشتی میں داخل ہو جا، اور نوح دروازہ پر کھڑا ہوا اور کہا تمہیں آخری بار کہا جا رہا ہے اندر آ جاؤ، اور اس کے اپنے گھرانے کے علاوہ کوئی نہ آیا۔ پس وہ کہتا ہے کہ وہ کشتی میں چلا گیا، اور اس نے اپنے چھوٹے سے پیارے خاندان سے کہا اب یہ نوح نبی ہے، بے شک اگلے گھنٹے بارش برسے گی۔ اور جب وہ اندر چلا گیا تو مافوق الفطرتی طور پر دروازہ اس کے پیچھے سے بند ہو گیا۔ اس نے کہا پیارو، اب تم دیکھو۔ وہ اپنی بیوی سے، اپنی بہوؤں سے اور اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوا، ہم خدا کے ساتھ محفوظ ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہاں اوپر ایک کھڑکی ہے، جلدی سے قدم بڑھاؤ، اس کو مت کھو دینا، بھاگ کر جلدی سے اب یہاں اوپر آ جاؤ، بلا شبہ بارش ہونے والی ہے۔ اور وہاں کچھ لوگوں نے اسے منادی کرتے سنا اور کہا حیرت ہے، کیا وہ خبتی بوڑھا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مسٹر بے ایمان، مسٹر شکی اور مسٹر بے صبرا یہ سب ٹھیک قریب آ گئے اور کہنے لگے ہم تحقیق کریں گے۔ کہا نوح، کیا تم اندر ہو؟ ہاں، ذرا دروازہ کھولو، ہم ادھر ادھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا نے دروازہ بند کر دیا ہے، میں اسے نہیں کھول سکتا ہوں۔ دروازے کو کھولنے کے لیے یہاں کوئی چٹکنی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا وہ خبتی بوڑھا اندر چلا گیا ہے اور دروازہ بند کر لیا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ہم سوچیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور وہاں سرکاری وکیل کے گواہ بیٹھے ہوئے
یہ سب کچھ سن رہے تھے کیونکہ وہ یہ کام کرنے کے مجرم ہیں۔ بائبل نے ایسا کہا ہے، ٹھٹھا باز ہیں، اور یہ مجھ پر ہنستے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے، اور یہاں تک کہ میں خود بھی بارش کا انتظار کر رہا تھا اور پورا دن بارش نہ ہوئی، اگلے دن بھی بارش نہ ہوئی، اس سے اگلے دن بھی بارش نہ ہوئی، چوتھے دن بھی بارش نہ ہوئی، پانچویں دن بھی بارش نہ ہوئی، چھٹے دن بھی بارش نہ ہوئی۔ مگر خدا نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ کس دن بارش ہوگی، اس نے صرف یہ کہا تھا بارش ہوگی۔ اس نے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں کی تھی، اس نے صرف یہ کہا تھا بارش ہوگی۔ اس نے یہ کبھی نہیں کہا جیسے ہی تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ فرش پر اچھلنا کودنا شروع کر دیں گے، جیسے مسٹر شکی چاہتا ہے کہ آپ سوچیں۔ اس نے کہا وہ تندرست ہو جائیں گے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کب اور کیسے ہوں گے، مگر وہ تندرست ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی بیمار بچ جائے گا، یعقوب 5:14 میں، اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کب؟ اس نے یہ نہیں بتایا، اس نے صرف یہ کہا کہ وہ کرے گا۔ مرکز 16، اس نے کہا اس پہاڑ سے کہو ہٹ جا، اور اپنے دل میں شک نہ کرو بلکہ یہ ایمان رکھو کہ جو کچھ تم نے کہا ہے ہو جائے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کب، اس نے کہا ایسا ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں، یہ کلام کی غلط تفسیر کرنے والے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں خیر میں تمہیں فلاں شخص کو شفا دیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بڑے لمبے عرصے سے ویل چیئر پر ہے، مجھے یہ دیکھنے دو۔ وہ کہتا ہے کہ اسے یقین ہے یہ شیطان ہے۔ دیکھیں وہ کون ہے۔ یسوع نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ایک دم اچھل پڑیں گے اور تندرست ہو جائیں گے۔ بہت سے پینتی کوسٹل لوگ اسی طرح سوچتے ہیں، لیکن بائبل نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ اس نے فرمایا جو اس پر ایمان رکھیں گے وہ شفا پائیں گے، اور خدا کے پاس اس کے گواہ ہیں تاکہ اس کو ثابت کریں۔ نوح کلام کر چکا تھا مگر بارش 120 سال بعد ہوئی، لیکن بارش ہوئی تھی۔ نوح جانتا تھا کہ وہ اسے اپنی نسل میں دیکھے گا کیونکہ اس نے کشتی بنائی تھی اور اندر جانے کے لیے تیار تھا۔ اب دیکھیں، اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ سچ تھا۔ اب یہ پہلا گواہ نوح ہے۔ اب ہم دوسرے گواہ کو بلائیں گے۔ آئیں ابراہیم کو بلاتے ہیں۔ اس نے کہا میں ایک نبی تھا اور میں نے خدا کی تحریک سے ایک پیش گوئی کی، اور اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی 65 سال کی تھی اور میں اس وقت 75 سال کی عمر میں تھا، اور سارا سے میرا ایک بیٹا ہونا تھا، اور یقیناً میں بے ثمر ہو گیا تھا، اور وہ بھی، بلکہ اس کا رحم مردہ تھا۔ وہ 20 یا اس سے بھی زیادہ سالوں سے سن یاس کی حالت سے گزر چکی تھی۔ میں ان تمام برسوں میں اس کے ساتھ رہا، لیکن بچے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا رحم مردہ سا ہو چکا تھا، اور خدا نے مجھے بتایا اس کے وسیلہ تو بچہ حاصل کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں مسٹر بے ایمان، مسٹر شکی اور مسٹر بے صبرا پہلے 28 دنوں کے بعد جب سارا کو کچھ نہ ہوا تو یہ مجھ پر ہنسے اور میرا مذاق اڑایا۔ پہلے سال انہوں نے میرے پاس آ کر کہا اب تمہارے کتنے بچے ہیں؟ لیکن 25 سال بعد بچہ منظر پر آ گیا۔ یہ پورا ہوا۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگلے ہفتے سارا سے تیرے بچہ ہو جائے گا۔ اس نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا سارا سے تیرے بیٹا ہوگا۔ اس نے کبھی نہیں کہا تھا کب ہوگا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ پس ابراہیم نے کہا میں بے اعتقادی کے سبب سے وعدہ پر لڑکھڑایا نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے زیادہ وقت گزرتا گیا میں اور بھی مضبوط ہوتا گیا، اور یہ دیکھ رہا تھا کہ جسمانی طور پر میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، جو کہ بچے کے آنے میں رکاوٹ تھی، لیکن تو بھی میں ایمان میں کمزور ہونے کی بجائے ایمان میں مضبوط ہوتا گیا، کیونکہ جان گیا تھا کہ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے میں قادر ہے۔ پس ایک دن میں بیٹھا ہوا سارا سے باتیں کر رہا تھا، اور خداوند کا فرشتہ آیا۔ 3 آدمی تھے، ان میں سے 2 سدوم میں چلے گئے اور ایک میرے پاس ٹھہر گیا اور مجھ سے باتیں کیں اور ہونے والی باتیں مجھ پر ظاہر کیں، اور میں بوڑھا تھا اور میرے کندھے جھکے ہوئے تھے، اور سارا مشکل سے آگے پیچھے جا سکتی تھی،
اور آپ جانتے ہیں اگلے ہی دن میں نے دیکھا کہ میرا کبڑا پن ختم ہونا شروع ہو گیا اور میرے بال واپس سیاہ اور سارا کے رخسار سرخ ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی برینم بس کریں، صرف 1 منٹ۔ اگر اس نے یہ کیا ہے تو دیکھتے ہیں، غور کریں، وہ جوان مرد اور جوان عورت میں بدل گئے۔ اب آپ کہتے ہیں او بھائی برینم اب دیکھیں خدا اپنا پیغام سطروں کے درمیان پوشیدہ رکھتا ہے، سیمنری اسے کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ یہ ٹھیک بات ہے، کبھی بھی نہیں۔ یہ ایک پریم کہانی ہے۔ جب میری بیوی دور ہوتی ہے تو مجھے ایک خط تحریر کرتی ہے اور وہ خط میں ایک بات کہتی ہے، مگر میں لائنوں کے درمیان پڑھ لیتا ہوں۔ میں جان جاتا ہوں کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور میں اس کی فطرت کو جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ آج رات میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، بلی اور بچے سوئے ہوئے ہیں، میں آپ کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں جانتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، سمجھے؟ دیکھیں کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں اور خدا کا روح آپ میں بسا ہوا ہے تو پھر پاک روح خود اس کلام کا ترجمان ہے۔ غور کریں، وہ اب بہت عمر رسیدہ تھے، بائبل ایسا بتاتی ہے۔ اب جلدی سے ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا میں ایک جوان مرد کی صورت میں بدل گیا، وہ ایک جوان عورت کی صورت میں بدل گئی۔ آپ کہتے ہیں او بھائی برینم سنیں، وہ بچہ حاصل کرنے کے لیے اس کا رحم مردہ تھا، اس کی زندگی کا سوتا مردہ ہو گیا تھا۔ اب اسے حاصل کرنے کے لیے خدا کو اس کا دوسرا رحم بنانا تھا۔ کیا اسے یہ کرنا پڑا؟ اور اس زمانہ میں ان کے پاس دودھ پلانے والی بوتلیں نہیں تھیں جو لوگ بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور ماں ادھر ادھر گھوم پھر سکتی ہے۔ اس زمانے میں ماں ہی کو دودھ پلانا پڑتا تھا۔ بس اس طرح دودھ پلانے کے لیے دودھ کی نسیں سوکھ چکی تھیں، اس لیے خدا کو نئی دودھ کی نسیں بنانی پڑیں اور وغیرہ وغیرہ تاکہ بچے کو دودھ ملے۔ اور دوسری بات، کیا ایک 100 برس کی عورت درد ذیل میں جا سکتی ہے؟ خدا کو اس کا نیا دل بنانا پڑا، سمجھے؟ پس اس نے اس کی مرمت نہیں کی۔ خدا نے اس میں دکھایا ہے کہ وہ ابراہیم کی ساری نسل سے کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ نئے ہو جائیں گے اور آنے والے بیٹے کو دیکھنے کے لیے نیا بدن پائیں گے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ میں ابھی تک وعدے پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں یہ تو جنونی پن ہے۔ ٹھیک ہے، صرف 1 منٹ رکیں، غور کریں۔ وہ جہاں پر تھے وہاں سے انہوں نے 300 میل کا سفر فلسطین کی سرزمین سے جرار پہنچنے کے لیے کیا تھا، اور وہاں ایک جوان مرد تھا جس کا نام ابی ملک تھا، اور وہ بادشاہ تھا اور اپنے دل کی ملکہ کی تلاش میں تھا، اور وہاں پر فلسطین کی حسین لڑکیاں موجود تھیں۔ اب دیکھیں، جب یہاں وہ دادی ماں سارا اپنی شال اوڑھے ہوئے ابراہیم کے ساتھ آئی تو ابراہیم نے کہا پیاری میں چاہتا ہوں اب تو میری مدد کر۔ کہا تو دیکھنے میں نہایت خوبصورت ہے، اور جب وہ بادشاہ تجھے دیکھے گا تو وہ تجھے اپنی بیوی بنا لے گا۔ اور جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی۔ دادی ماں، وہ بہت خوبصورت تھی، یہاں تک کہ ابی ملک نے اسے بیوی بنانے کے لیے لے لیا۔ اور پھر خدا ابی ملک کے خواب میں آ گیا اور کہا اس کا شوہر میرا نبی ہے، اور تو اسے چھوتا ہے تو ٹھیک مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ کیا یہ سچ ہے؟ خدا یہاں یہ دکھا رہا ہے کہ وہ ابراہیم کی ساری نسل کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ کب کرے گا، لیکن اس نے کہا ہے وہ یہ کرے گا۔ دوستو، یہ ٹھیک ہے، اسے آگے بڑھنے دیں، وہ ہر حال میں کرے گا۔ اس نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ اب وعدے کے وقت سے لے کر 25 سال بعد سارا کے بچہ ہوا تھا۔ کلام نے کبھی نہیں کہا تھا وہ اسے کب حاصل کرے گی، لیکن یہ کہا تھا کہ وہ اسے حاصل کرے گی۔ آئیں اب ان گواہوں کو جلدی جلدی لیتے ہیں۔ تیسرا گواہ موسیٰ ہے۔ اس نے کہا خدا نے اسے کام کرنے کے لیے ایک نشان دیا تاکہ ثابت کرے کہ وہ اس زمانہ کے لیے کلام ہے۔ اس نے کلام کو ایک نشان اور ایک آواز کے ساتھ لیا اور پاسٹر فرعون کے سامنے چلا گیا، اور پاسٹر فرعون نے کہا ارے یہ تو جادوگری کی گھٹیا چال ہے،
میرے پاس یہاں آدمی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ کیا۔ وہ نکال تھے۔ انہوں نے کہا، اگر میں ایک نبی نہ ہوتا اور یہ نہ جانتا کہ یہ وعدہ کیا ہوا کلام ہے تو مجھے کہنا پڑتا کہ اس میں کچھ نہیں، کیونکہ یہ نکال یہاں وہی کام کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن اسے معلوم تھا وہ خدا کی طرف سے آیا تھا، اس لیے وہ مضبوطی سے قائم رہا۔ خدا نے کہا تھا وہ لوگوں کو چھڑائے گا اور وہ ایک پہاڑ پر آئیں گے۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ شاید وہ اسی دن آ جائیں گے، لیکن کئی برسوں بعد وہ وہاں آئے تھے۔ وہ پہاڑ پر پہنچ گئے۔ خدا نے اپنا کلام پورا کیا جیسا خدا نے کہا تھا۔ وہ انہیں موعودہ سرزمین پر لے آیا۔ اس نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا تھا۔ جلدی سے میں ایک اور گواہ لینا چاہتا ہوں، چوتھا گواہ، جو کہ یشوع ہے۔ اس نے کہا، جب خدا نے ہم سے وعدہ کیا اور ہم وہاں پہنچے، یہ فاصلہ تقریباً 40 میل کا تھا، اور جب ہم قادس برنے پہنچے تو موسیٰ نے وہاں گواہ بھیجے کہ معلوم کریں کہ ہم اس پر قبضہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وہاں عمالیکی اور بڑے جبار اور اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ کہا، بہرحال ایسا لگتا ہے کہ ہم اس پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کوئی تو تھا جو وہاں سے ثبوت لے کر آیا تھا کہ وہ ملک اچھا ہے۔ بس اس نے یہ کہا، لیکن باقی تمام قبیلوں کے لوگوں نے کہا، ہم اس پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، میں کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو چپ کرایا اور وہاں لوگوں کو بتایا کہ اس چیز کا سائز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو خدا کا وعدہ ہے اور خدا یہ کرے گا۔ اس نے کہا، لوگوں کو چپ کرانے کے بعد وہ ہمیں وہاں اگلے دن یا اگلے ہفتے نہیں لے گیا تھا، 40 سال بعد وہ ہمیں وہاں لے کر گیا، مگر اس نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ہمیں کب لے کر جائے گا، لیکن اس نے کہا تھا وہ لے کر جائے گا، لہٰذا ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے یسایہ کو لینا چاہوں گا۔ یسایہ پر غور کریں۔ اس نے کہا، میں لوگوں کے درمیان ثابت شدہ نبی تھا، ہر کوئی میرا یقین کرتا تھا، بادشاہ عزیہ سے لے کر باقی سب لوگوں نے بھی میرا یقین کیا۔ میں ایک ثابت شدہ نبی تھا، جو میں نے کہا خدا نے پورا کیا۔ اس نے میرے کلام کو جو میں نے کیا وہ پورا کیا، کیونکہ میں نے اس کے یہوہ نام میں کلام کیا تھا۔ اس نے کہا، ایک دن یہوہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا، میں انہیں ایک نشان دینے جا رہا ہوں، ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے بالکل ویسا ہی کہا جیسے یہوہ نے فرمایا تھا، اور کہا، اس عدالت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر یہودی لڑکی نے اس بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے جوتے اور باقی چیزیں تیار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ایک کنواری نے حاملہ ہونا تھا، اور ہفتے گزر گئے، یہ نہیں ہوا تھا، مہینے بیت گئے، یہ نہیں ہوا تھا، تقریباً 800 سال بعد یہ ہوا، لیکن کنواری حاملہ ہوئی اور بچہ پیدا ہوا۔ یہوہ نے اسے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ایسا کل ہوگا یا تمہارے زمانے میں کوئی کنواری حاملہ ہوگی۔ اس نے صرف اتنا کہا، ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور یہ طے ہو گیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کب، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ہوگی۔ اب اگر عدالت مناسب سمجھے تو میں اس کا اگلا گواہ بننا چاہتا ہوں۔ اگلا گواہ بن کر میں اس کی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ اس زمانے کے لیے کلام کے وعدے کا میں گواہ ہوں۔ پیدائش کے وقت کنٹکی میں بحیثیت چھوٹا لڑکا ہوتے ہوئے بھی یہ روشنی وہاں موجود رہی، اور آپ اس کو دعائیہ کارڈ اور باقی چیزوں پر دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ یہ بات اپنے والدین کو بتائی ہے۔ امید ہے یہ ذاتی بات نہیں لگے گی، لیکن میں اس کے سامنے بطور گواہ کھڑا ہوں۔ یہ خدا ہے جو اس وقت کلام کی صورت میں موجود ہے۔ مجھے معلوم نہیں اس کا کیا مطلب تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہاں ان پہاڑوں میں ایک چھوٹی سی پرانی سی، اس میں شیشہ نما کھڑکی نہیں تھی جیسی آج آپ کے پاس ہے۔ وہاں آپ کے پاس ایک چھوٹا پرانا سا دروازہ ہوتا تھا جسے آپ بطور کھڑکی استعمال کرتے تھے، اور اس صبح ایک روشنی اندر آئی۔ جیسے میں ماں کو بتاتا تھا ویسے ہی لوگوں کو بھی بتاتا تھا، اور جیسے جیسے باتیں بتائی تھیں اسی طرح رونما ہوئیں۔ انہوں نے اس کا یقین نہ کیا، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، لیکن 30 سال بعد
خدا نے اسے سائنسی طریقے سے ثابت کیا کہ یہ سچا تھا۔ یہ اسی طرح ہے کیونکہ یہ ایک وعدہ ہے۔ 7 سال کی عمر میں ایک درخت کے نیچے ایک آواز مجھ سے مخاطب ہوئی تھی اور کہا تھا، کبھی سگریٹ نوشی نہ کرنا اور تمباکو نوشی نہ کرنا اور نہ کبھی شراب پینا اور اپنے بدن کو کبھی ناپاک نہ کرنا۔ اور میں ایک شرابی کے گھر میں تھا اور جانتا تک نہیں تھا کہ بائبل کیا ہوتی ہے، محض ایک لفظ سے بڑھ کر نہیں جانتا تھا۔ شاید ہمارے گھر میں کوئی کیلنڈر تو مل سکتا تھا، لیکن ہمارے گھر میں بائبل نہیں تھی، سوائے ایک جھنڈ کے کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے لوگوں کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن خدا یہ سب کچھ جانتا ہے۔ میرے سامنے میرے لوگوں کا بہرحال کوئی حال نہیں تھا، اور وہ خاندانی کیتھولک تھے۔ ان سب نے چرچ سے دور رہتے ہوئے شادی کر لی اور دور ہی ہوتے گئے تھے، اور وہاں کوئی مذہب نہیں تھا۔ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا تھا کہ کیا ہوگا، اور مجھے سگریٹ یا شراب نوشی نہیں کرنی یا کسی بھی طرح اپنے بدن کو ناپاک نہیں کرنا، کیونکہ جب میں بڑا ہوں گا تو میرے لیے ایک کام ہوگا۔ خیر، اس کے بعد سالوں سال گزر گئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں خادم بنوں گا۔ مجھے تو مناد کے تصور سے بھی نفرت تھی، لیکن پھر بھی یہ رونما ہوا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے کلام پر قائم ہے۔ 17 سال بعد وہ مجھ پر جاڑی میں ظاہر ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلے دن اس نے مجھے دریا کے اوپر پھیلا ہوا ایک پل دکھایا اور 16 آدمی اس سے گرتے ہوئے دکھائے۔ میں نے ماں کو یہ بتایا۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے میں نے اسے دیکھا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا تو سو گیا ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں ماں، میں نہیں سویا تھا، میں نے یہ دیکھا ہے۔ تب اس دن سے 17 سال بعد میونسپل پل جیفرسن ویل سے کنٹکی تک پھیل گیا، اور 7 بلکہ 16 آدمی وہاں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کہا گیا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ مسٹر بے ایمان اس سارے وقت میں مجھے آزماتا رہا، اور شاید میں اس اندھے سرکاری وکیل کا دھیان اس طرف کر سکوں کہ یسوع اپنے ہاتھوں پر کیلوں کے نشان لیے ہوئے اس جگہ موجود ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اس نے کہا، جب وہ آسمان سے آئے گا تو ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، اور ہر زبان اس کا اقرار کرے گی۔ اس نے روح کی قوت کی صورت میں آنے کا وعدہ اور اپنے کلام کو ثابت کرنے کا وعدہ کیا ہے، جو مرکز کے متعلق ہے، اور وہ ثابت کرے گا۔ وہ صرف لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اب آج دوپہر اس گفتگو کی بنیاد پر، اور ہم جو زندہ ہیں، اور جیسا کہ مجھے یہ ختم کرنا ہے، آپ مجھے اس مضمون کے صفحات اور وغیرہ وغیرہ کو پلٹتے دیکھ سکتے ہیں جنہیں مجھے بیان کرنا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اسے سمجھنے کے کافی قریب پہنچ گئے ہیں۔ لوگ اب بھی اس پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ یسوع نے اس کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ نوح کے دنوں میں ہوا تھا، اور جیسا یہ لوط کے دنوں میں تھا، ویسا ہی آخری دنوں میں ہوگا۔ یہ ہمارے پاس ہے، یہ یہاں ہے، اس کی پہلے ہی تصدیق ہو چکی ہے، اور بہت سارے حوالے موجود ہیں۔ سدوم کے زمانہ میں جو ابراہیم کے ساتھ ہوا، وہی کچھ ابراہیم کی نسل کے ساتھ دوبارہ ہوگا، یعنی جو مسیح میں ہیں۔ مسیح کلام کی شکل میں واپس آ رہا ہے، اور بنی نوع انسان میں کام کر رہا ہے، اور اس نشان کو ظاہر کر رہا ہے جس نشان کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ ظاہر ہوگا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسا کرے گا۔ خدا نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور خدا اپنے وعدوں کو قائم رکھے گا۔ اور اب دیکھیں، کچھ سال پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے مجھ سے بات کی تھی، کہا تھا اس خدمت کے 3 حصے ہوں گے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ تو لوگوں کا ہاتھ پکڑے گا اور جان جائے گا کہ ان کی کیا پریشانی ہے۔ کتنوں کو یہ بات یاد ہے؟ یقیناً، کیا میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا؟ اگر میں سنجیدہ رہوں گا تو اس نے مجھ سے کہا تھا، یہاں تک ہوگا کہ میں لوگوں کے دل کے بید بھی جان جاؤں گا۔ کیا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا؟ کتنوں کو یہ بات یاد ہے؟ یہ کیا ہوا؟ ایسا کبھی بھی اگلے دن نہیں ہوا تھا، لیکن برسوں بعد یہ ہوا۔ اور اس نے دریا پر یہ فرمایا۔ اس نے کہا،
جیسے یوحنا اصطباغی مسیح کی آمد کے اعلان کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کی خدمت کے اختتام پر یسوع آ گیا، اور جیسے یوحنا کو بھیجا گیا تھا ویسے ہی تیری خدمت مسیح کی دوسری آمد کی پیش رو ہوگی، اور خدا کے لوگوں میں عالمگیر بیداری ہوگی، اور وہ پوری دنیا میں یہ پچھلے 15 سالوں میں سب سے بڑی بیداری ہے۔ ہر مورخ جانتا ہے کہ 3 سال سے زیادہ کوئی بیداری نہیں چلتی، اور یہ 15 سالوں سے ہے۔ اور آج کلیسیا کو دیکھیں، یہ ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ ہم اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ خود کو ثابت کر رہا ہے اور ظاہر کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ساری باتیں پوری ہوئی ہیں۔ اس نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ تو دلوں کے بیدوں کو جان جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اب خدمت میں تیسرا مرحلہ ظاہر ہو رہا ہے۔ میں اس کو بیان کرنے میں وقت نہیں لوں گا، کیونکہ میرا خیال ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ میں سے بہت سارے یہاں ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رونما ہوا ہے۔ اب دیکھیں، جب میں پہلی بار وہاں ارکناس میں اور کنساس شہر میں آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیزیں واقعہ ہوں گی، اور اب ہوئی ہیں۔ ہم ان کے زندہ گواہ ہیں کہ وہ پوری ہوئیں۔ ٹیپ پر خالی جگہ ایڈیٹر۔ خدا نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اسی وقت ہوگا، اس نے کہا تھا ایسا ہوگا۔ مرکز 16 میں کہا گیا ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ اگر میں ایک ایماندار نہیں ہوں تو پھر کیوں اس کلام کو سچا ثابت کیا جائے؟ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو پھر کیوں خدا نے آپ کو روح القدس دیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر قسم کے مظاہرے کریں، ہو سکتا ہے آپ دوڑیں، غیر زبانیں بولیں اور ان لوگوں کی طرح عمل کریں جن کے پاس روح القدس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کچھ اصل نہیں ہے تو پھر یہ کبھی بھی اس کلام کو زندگی کی طرف نہیں لائے گا۔ لیکن اگر وہاں اصل چیز موجود ہے تو آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن کلام ہرگز نہ ٹلے گا۔ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے، اور آپ دوسروں کو تندرست ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسی گھڑی تندرست ہو جائیں گے۔ اس نے کہا تھا اگر وہ ایمان رکھیں گے تو وہ تندرست ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ یہ سن رہے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ کتنے لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام اب بھی سچا ہے؟ اس کی تفسیر لوگوں کے لیے غلط کی جاتی ہے۔ کیا آپ یہ یقین نہیں کرتے ہیں؟ اس کی تفسیر غلط کی گئی ہے۔ اب پیچھے لوتھر کے دنوں میں نہیں، نہ پیچھے پولوس کے دنوں میں، نہ پیچھے نوح کے اور ان دیگر گواہوں کے دنوں میں، اور نہ ہی 15 سال پہلے جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ باتیں وقوع پذیر ہوں گی، بلکہ آج ٹوپیکا کنساس میں، آج کے دن، اسی گھڑی اور اسی لمحے آئیں خدا کے کلام کو پکارتے ہیں کہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ آخری دنوں میں ہوگا۔ اب کیا آپ ایمان رکھتے ہیں وہ اپنا کلام پورا کرتا ہے؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر۔ اسے خدا ہوتے ہوئے اپنا کلام ضرور پورا کرنا ہوتا ہے، اسے یہ کرنا پڑتا ہے، اسے اپنے کلام کو ضرور پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، کیا اس نے وعدہ کیا جیسے سدوم کے دنوں میں ہوا تھا ویسے ہی ابن آدم کی آمد پر ہوگا، اور وہ اسی طرح آخری دنوں میں ظاہر ہوگا جیسے وہ ابراہیم اور اس کی نسل پر سدوم میں ہوا تھا۔ کیا اس نے یہ وعدہ کیا؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر۔ لوکا 17 باب اور 30 آیت، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس نے اس کا وعدہ کیا، اس نے کہا کہ ایسا ہوگا۔ یسوع نے کہا سارے کلام کو پورا ہونا ضرور ہے، سارے کا سارا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ کیا اس نے ملاکی 4 میں وعدہ کیا کہ وہ ان آخری دنوں میں کیا کرے گا؟ اور اس کے فوراً بعد آگ برسے گی اور شریروں کو بسم کر دے گی، اور راست باز شریروں کی راہ پر چلیں گے۔ یہ سچ ہے۔ خیر، ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ وہ بڑا طوفان آتا، اس نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ذرا سا نوح کے باہر آنے سے پہلے، بلکہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کو باہر نکالنے آ رہا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اور یسوع کی آمد سے پہلے کیا ہوا تھا؟ یوحنا، ہم نے اسے بطور گواہ پیش نہیں کیا،
وہ ہمارے پاس یہاں موجود تھا لیکن بطور گواہ نہیں۔ کیسے اس کو اس زمانے کی ساری تھیالوجی سے دور بیابان میں جانے کے لیے بلایا گیا تھا، کیونکہ اسے شناخت کروانا تھا، اسے مسیح کو شناخت کروانا تھا۔ دیکھیں، اگر ہم اس کے والد کے ساتھ اسکول گئے ہوتے تو کہتے، اب دیکھ، میں تیرے باپ کا بہت اچھا دوست ہوں، وہ عظیم بزرگ آدمی تھا، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں۔ اب کیا بھائی جونز وہ مسیح نہیں ہے؟ اب دیکھ تو جانتا ہے یوحنا وہ ہے۔ دیکھیں، اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں وہ بیابان میں چلا گیا تھا، کیونکہ وہ بیابان سے پیار کرنے والا تھا۔ ایلیا کا روح اس پر تھا، اور ایلیا کا روح ایلیا نہیں تھا، وہ تو ایک آدمی تھا۔ یہ تو خدا کا روح تھا جو اس زمانے میں اس کلام کے ساتھ تھا، اور وہ بیابان میں چلا گیا تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس نے مسیح کو پہچانا، نہ کہ کسی اچھے شخص کو جس پر تو روح کو اترتے دیکھے گا، نہ کہ کسی ایسے شخص کو جو بہترین استاد ہو، نہ کسی ایسے شخص کو جو اس زمانہ میں اس ملک کا سب سے بہترین آدمی ہو، بلکہ جس کی خود پاک روح نے بحیثیت کلام شناخت کی، اسی کلام نے خود اس کلام کی شناخت کی۔ اب آخری دنوں کے لیے اس نے یہ وعدہ کیا، یسوع کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہوتے ہوئے یہ کرے گا۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ اب آئیں کچھ دیر کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، بس ایمان رکھیں اور شک مت کریں، ایمان رکھیں۔ ایک بہن غیر زبان بولتی ہے اور پھر اس کا ترجمہ کرتی ہے۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر۔ خداوند کا شکر ہو، ٹھیک ہے، وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ اب کیا اس نے خود کو ثابت کرنے کا وعدہ کیا؟ ایک انسان میں، جسمانی بدن میں، جیسے اس نے ابراہیم کے سامنے کیا تھا۔ جب یہ ابن آدم کی صورت میں ہوگا، نہ کہ خدا کے بیٹے کی صورت میں، بلکہ ابن آدم میں ابن خدا ہوگا۔ غالباً حزقیل پہلا باب 2 آیت میں یہوہ حزقیل کو آدم زاد پکارتا ہے۔ ٹھیک یہی کچھ یسوع نے اپنے بارے میں کہا تھا۔ آپ اس ہفتے کی تعلیم میں یہ سب کچھ سیکھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں ابن آدم کیا ہے۔ نبوتی بات ہے۔ ملاکی 4 کیا تھا؟ ایک نبی کو ہونا ہے۔ یہ کیا باتیں تھیں جو آخری دنوں میں ہونی ہیں؟ اب اس نے یہ کبھی نہیں کہا کب، اس نے کہا ہوں گی، اور یہ ہوئیں۔ آپ اب دیکھیں، اگر وہ اب بھی ابن خدا ابن آدم ہے تو آخری دنوں میں داؤد کے تخت کو بطور ابن داؤد ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں، غور کریں، پھر اگر یہ ٹھیک ہے اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے تو وہ اس کلام کا پابند ہے۔ اب آپ ایمان کے ساتھ اس کی پوشاک کے کنارے کو چھوئیں، اور میں نے یہ دعوے کیے ہیں، اگر یہ خدا کی طرف سے ہیں تو یہ پورا ہوگا، اور اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ پورا نہیں ہوگا، اور فقط یہی سچ ہے۔ دیکھیں، اگر یہ ہے تو پھر ہم ایمانداروں کے درمیان ہیں، ورنہ نہیں ہیں۔ اب آپ کو ایک ایماندار ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے میں ایک ایماندار ہوں۔ آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہی سچائی ہے۔ اگر آپ کا اس پر ایمان ہے تو یہ پورا ہوگا۔ اب دعا کرتے ہیں، آپ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے ایمان رکھے۔ آئیں ہم ایک جانب سے شروع کرتے ہیں، بس ایک طرف توجہ مرکوز کریں، اور بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو دیوار کے ساتھ ہیں یا کہیں بھی ہیں، آپ ایمان رکھیں، یقین کریں، شک مت کریں، صرف ایمان رکھیں اور کہیں خداوند دیکھیں، اب میری طرف دھیان مت کریں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں اپنے ایمان کو اس سے آگے دیکھنے دیں۔ آپ مجھے فطرتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی ایمان کی آنکھوں سے خداوند کو دیکھیں۔ وہ وہی کلام ہے اور اس نے صرف اپنا ماسک بدلا ہے۔ دیکھیں، یعنی اس صورت سے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، جس کا مطلق طور پر اعلان کیا گیا تھا، اور کلام مجسم ہوا
پس ایمان رکھیں۔ اب ادھر ادھر حرکت مت کریں، اب احترام سے خاموشی اختیار کریں۔ آپ تھوڑی دیر بعد گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن احترام کے ساتھ اب خاموش رہیں۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے۔ ایک نعمت کو تلوار کی طرح نہیں لینا ہے کہ جائیں اور وار کریں اور ماریں اور کھینچیں۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ ایک نعمت کا مطلب ہے اپنے آپ کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ روح القدس انسانی بدن میں کام کر سکے۔ یہ کہنے کی کوشش مت کریں خدا کو جلال ملے، میں نے نعمت حاصل کر لی ہے، میرے پاس نعمت ہے، ہلیلویہ۔ اس طرح آپ اسے کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کاش کہ آپ اتنا جان جائیں کہ اپنے آپ کو کیسے ہٹانا ہے۔ یہ تو بس گیئر میں ڈالنے والی بات ہے، سمجھے؟ بے معنی سے اپنے آپ کو ایمان میں تبدیل کریں، بس چھوٹے سے گیئر کو واپس ڈالیں اور کہیں خیر میں ہمیشہ سے شک کرنے والا رہا ہوں، لیکن اب یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ بس ایک بار یقین کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، صرف دعا کریں۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اب خود کو پیغام سے ہٹا کر نعمت میں جاؤں، ایک نعمت جس سے کلام اپنے آپ کی پہچان کرواتا ہے، جیسے عبرانیوں 4:12 کہتا ہے، جانچتا ہے اور دل کے خیالوں کو جان لیتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کریں اور صرف کہیں اے خداوند میں ضرورت مند ہوں، کوئی آدمی مجھے نہیں جانتا ہے لیکن میں ضرورت مند ہوں۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں اور خدا کے جلال کے لیے اور خدا کے کلام کے مطابق جس کی میں نے ابھی منادی کی ہے، میں یہاں ہر ایک روح کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہوں۔ اب کوئی پرواہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اب 1 منٹ میں یہاں کچھ ہو سکتا ہے، یہاں نقاد بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے یہاں کچھ ہونے والا ہے، سمجھے؟ اس لیے بس تعظیم کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ بس خاموش بیٹھے رہیں، آپ مکمل طور پر خاموش رہیں۔ اس آدمی کو جو وہ کر رہا ہے کرنے دیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، انہیں حرکت کرنے دیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آیا وہ خدا ہے یا نہیں۔ آپ اسے جنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ نے اسے شفا دیتے ہوئے دیکھا ہے، اب اس کو جنگ میں بھی دیکھیں۔ شیطان اپنی بہترین کوشش سے یہ کام کر رہا ہے، لیکن اسے ایک بار یہ کرنے دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جو پریشانی میں مبتلا ہے۔ ٹھیک یہاں وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ دعا کر رہی ہے، وہ آدمی اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ اعصابی حالت ہے اور چہرے پر گھبراہٹ ہے۔ وہ ایک باری برکم خاتون ہے، اس کے شوہر نے سفید شرٹ پہن رکھی ہے، وہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ رہا ہے۔ یہ سچ ہے۔ اگر یہ سچ ہے اور اگر یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں آپ دعا کر رہے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیں، فکر مت کریں، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ایمان رکھیں تو یہ ایک وعدہ ہے، آپ نے خداوند کی پوشاک کو چھو لیا ہے۔ یہاں اس طرف ایک عورت پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، وہ زنانہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اے خدا وہ مسز ریڈ ہے، اور خاتون آپ کو معلوم ہے میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن یہ سچ ہے۔ کیا یہ نہیں ہے؟ آپ دعا کر رہی تھیں، خداوند مجھ پر رحم کر، اس نے کر دیا ہے۔ بیماری اب آپ کو چھوڑنے جا رہی ہے۔ آپ بس اپنے پورے دل سے ایمان رکھیں، شک مت کریں، آپ ایمان رکھیں۔ دیکھیں ٹھیک یہاں آخر میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑی سی سیاہ نظر آنے والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، وہ دعا کر رہی ہے۔ یہ ایک پریشانی ہے، وہ ایک پریشانی میں مبتلا ہے۔ کیا آپ اس روشنی کو وہاں اس پر منڈلاتے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سمجھے؟ اس کے گھٹنوں پر چوٹ لگ گئی تھی۔ دیکھیں میں اسے نہیں جانتا، خدا یہ جانتا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ خاتون کیا یہ سچ نہیں ہے؟ دیکھیں اپنا ہاتھ اگلی خاتون پر رکھیں جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، سیدھا اس کے پاس آئیں۔ وہ اعصابی حالت سے دکھ اٹھا رہی ہے اور یہ اعصابی حالت ہے، اسے آنکھوں کا مسئلہ ہے اور آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ یہ سچ ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اپنا ہاتھ اٹھائیں، فقط آپ ایمان رکھیں۔ یہ ایک دوسری عورت ہے جس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے، یہ اس کے ساتھ والی ہے
جسے اس نے ایک قسم سے بہت پرجوش کر دیا ہے، لیکن سبب یہ ہے اگر آپ ایسا کریں، آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ یہ آپ کے ٹخنوں میں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اپنے ہاتھ کو اس طرح لہرائیں، ٹھیک ہے؟ جو کچھ اس نے کہا وہ کرے گا، کیونکہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتی ہیں؟ یہاں میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے۔ وہ واقعی ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ وہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے یا نہیں۔ وہ تقریباً میری عمر کا آدمی ہے۔ وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، یہاں سے نہیں ہے، وہ کنساس شہر سے ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں خدا آپ کو شفا دے گا؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں خدا مجھے آپ کا نام بتا سکتا ہے؟ آپ مسٹر فرانسس ہیں۔ آپ اپنے پورے دل سے ایمان رکھیں جناب۔ وہ اسے آپ سے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ سوچ رہے تھے کہ میں کسی اور آدمی سے مخاطب ہو رہا تھا، لیکن یہ آپ تھے۔ اور جب میں نے یہ کہا تو آپ کو عجیب سا احساس ہوا جو بہت اچھا اور پرجوش تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو اپنا ہاتھ یوں ہلائیں۔ اسی طرح آپ کی بیوی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ مسز فرانسس ہے۔ وہ بھی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے اور اس کی آنکھوں کے ساتھ اور اس کے کانوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ یقیناً یہ سچ ہے۔ اس سے آگے جو عورت بیٹھی ہے، ٹھیک وہاں، اس سے آگے والی، وہ اپنی نسیں پھولنے کی وجہ سے پریشان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ کوئی اندرونی مسئلہ ہے ایک قسم کا، یہ مثانے میں مسئلہ ہے، وہ مثانے سے پریشان ہے۔ وہ بھی کنساس شہر سے ہے۔ مسز گریگ، یہ سچ ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بالکل اجنبی ہوں۔ اس طرح اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیں، میرا مطلب ہے جن لوگوں کو یہاں بلایا گیا ہے، آپ لوگ جن کو ابھی یہاں بلایا گیا ہے، اگر میں اجنبی ہوں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ کیا ہے؟ وہی خدا ہے جو انسانی جسم میں نیچے اتر آیا تھا اور کھانا کھایا تھا اور دودھ پیا تھا، اور یسوع نے کہا، بلکہ ابراہیم نے کہا کہ وہ الوہیم تھا، یعنی خدا جسم میں ظاہر ہوا۔ یسوع نے کہا، جیسا اس زمانے میں ہوا کہ یہوہ دوبارہ ابن آدم کے روپ میں، یعنی نبی کے روپ میں جیسے وہ تھا، ان آخری دنوں میں آئے گا، ٹھیک اس سے پہلے کہ آپ کے بدن بدل جائیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سارا اس بدن میں اس بچے کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ کیا وہ کر سکتی تھی؟ ابراہیم بھی اپنے اس بدن میں حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس کے بدن کو بدلنا تھا۔ اسی طرح وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے تاکہ بیٹے کو حاصل کریں، کلام کو لیں، اور وہ بیٹا ہے، وہ کلام ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اب آئیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکائے رکھتے ہیں۔ اچھی طرح اپنے پورے دل سے بتائیں، کیا خدا ان وعدوں کو پورا کرنے میں عادل ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کا کلام سچا ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ گواہ فقط جھوٹے گواہ ہیں کیونکہ ان کے پاس شروع ہی سے یقین کرنے کے لیے ایمان نہیں تھا؟ آپ جیوری ہیں اور آپ جج ہیں۔ ہر جیوری کو اپنی رائے قائم کرنی ہوتی ہے، تب جج فیصلہ سناتا ہے۔ کیا آپ کی رائے یہ ہے کہ خدا کا کلام مرکز 16 سچا ہے؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ میں گواہوں کو منظر پر لا چکا ہوں اور اس طرح آیا اور ان آخری دنوں میں ثابت کیا کہ خدا کا کلام سچا ہے اور خدا کے کلام کے وعدے اس آخری زمانہ میں موجود ہیں، اور میں یہاں ہوں اور آپ یہاں ہیں اور آپ کے سامنے، بلکہ آپ میں سے ہر ایک کے سامنے ثابت کیا ہے۔ اگر آپ اس طرح ایمان رکھتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے بلایا جا سکتا ہے۔ کس طرح روح القدس بلاتا ہے، ان لوگوں سے پوچھیں، ان سے بات چیت کریں۔ بھائی برینم اب کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو عمارت میں ہر طرف چھایا ہوا ہے، آپ بس اسے چمکتے ہوئے دیکھیں۔ دیکھیں، اس کے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس پر ایمان رکھیں، خدا پر ایمان رکھیں، اس کا یقین کریں۔ وہ اس کو لکھنے میں سچا ہے، اس نے اس کی تصدیق کی ہے اور اسے ثابت کیا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اس نے 30 سال پہلے اس کی پیشگوئی کی اور آج اسے ثابت کر دیا۔ اس نے یہ 2000 سال پہلے کہا
اور آج اسے ثابت کر دیا۔ اس کا کلام سچا ہے اور خدا کا ہر لفظ الہامی ہے اور سارا سچائی پر مبنی ہے۔ اور مرکز 16 نے کہا وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ اچھے ہو جائیں گے۔ جیوری، آج دوپہر آپ اس عدالت میں کیا فیصلہ سناتے ہیں؟ کیا یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے؟ تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر، کیا آپ مکمل طور پر قائل ہیں کہ مرکز 16 یسوع کا کلام ہے، سچا ہے کہ تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے اور وہ اچھے ہو جائیں گے؟ تو پھر اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ آمین۔ اب شیطان تجھے جانا پڑے گا مسٹر بے ایمان، اب تیرا ہمارے درمیان زیادہ دیر تک کوئی کام نہیں ہے۔ مسٹر شکی اور مسٹر بے صبر، مجھے پرواہ نہیں کہ کتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہ ہونے والا ہے۔ کیا آپ مجھے ایماندار سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ میں ایک ایماندار ہوں۔ میں اپنے آپ پر ہاتھ رکھ کر آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے پاسٹر جو یہاں ہیں ایماندار ہیں؟ تو اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے خادم ہیں جو ایمان رکھتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ میں ایماندار خادموں سے کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے یہاں آ جائیں۔ پاسٹر صاحب، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں ہر ایک خادم جو اس عمارت میں ہے اور ایماندار ہے یہاں آ جائے اور میرے ساتھ کچھ دیر کھڑا ہو۔ اب میں حقیقی ایماندار چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، ہمیں بناوٹی ایماندار نہیں چاہیے، ہم تو حقیقی ایماندار چاہتے ہیں۔ پس یہاں آئیں اور مذبح پر کھڑے ہو جائیں۔ اب دیکھیں کچھ ہونے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے مجھے سچ بتایا ہے۔ اب یاد رکھیں، تھوڑی دیر بالکل خاموش رہیں جب کہ یہ خدام آ رہے ہیں۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کا عمل یا آپ کے عمل سے کوئی پھسل سکتا ہے؟ یہ درست ہے۔ آپ کا عمل، یہاں سے آپ کا فیصلہ ہوگا۔ کتنے یہ ایمان رکھتے ہیں؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ اب ہر کوئی جس کے پاس ایک دعائیہ کارڈ ہے وہ یہاں دائیں ہاتھ کی طرف کھڑا ہو جائے۔ یہ اس طرف آ جائے۔ آپ میں سے ہر ایک جو درمیانی راستے میں ہے اپنے درمیانی راستے میں دائیں طرف کھڑے ہو جائیں۔ اب وہ دوسرے یہاں آخر میں آ جائیں۔ کیا آپ اس طرف باہر آئیں گے؟ ٹھیک ہے۔ یہ سب دعائیہ کارڈ کے ساتھ اس طرف درمیانی راستے میں کھڑے ہوں۔ اس طرح دائیں جانب، یہ بائیں جانب ہوگا۔ میں معذرت کرتا ہوں، بلکہ یہ آپ کی دائیں جانب ہوگا اور یہ آپ کی بائیں جانب ہوگا۔ اب اپنی قطار سے اس طرف گھوم کر آئیں۔ اب آپ تمام خدام یہاں آئیں اور دوہری قطار ٹھیک اس راستے کے آر پار بنائیں۔ اس طرح 2 قطاریں بنائیں۔ میں آپ میں سے ہر ایک ٹھیک یہاں اور ٹھیک یہاں آ جائے۔ اب آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں؟ اپنے ہاتھ اٹھا کر کہیں۔ اب میں پھر سے خدا کو دکھانا چاہتا ہوں میں کامل طور پر ایمان رکھتا ہوں کہ مرکز 16 بالکل سچ ہے۔ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے لوگ باہر ہیں جو دعائیہ قطار میں نہیں ہوں گے اور ان قطار والوں کے لیے دعا کریں گے اور ہمارا سارا گروہ مل کر بحیثیت ایمانداروں کے دعا کرے گا۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ اب آئیں دعا مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع، تو خدا ہے، تو عظیم میں ہوں ہے، نہ کہ میں تھا یا میں ہوں گا، بلکہ تو میں ہوں ہے، یعنی زمانہ حال ہے، اور تیرے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ تو خدا ہے اور تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے۔ تو نے آج دوپہر اپنے گواہوں کے وسیلہ اس مقدمے میں ہمارے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اس عدالت میں یہ جیوری ہے اور جج بھی یہی ہوں گے۔ ہم نے ٹھیک مقدمہ چلایا ہے۔ دشمن نے جو کہا ہم نے وہ سنا ہے، سرکاری وکیل نے جو کہا ہم نے وہ سنا ہے، جو کچھ اس کے گواہوں نے کہا ہم نے وہ بھی سنا ہے۔ ہم اسے دفاعی گواہ کی گواہی کے ساتھ واپس لائے اور اس نے یہ ثابت کیا کہ خدا ان بیانات میں سچا ہے، کیونکہ ایماندار کے لیے وہ اسے پورا کرتا ہے اور بے ایمان گواہوں سے بڑھ کر وہ اور بہت سے گواہ پیش کر سکتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں یہ سچ ہے۔ یہ صرف
اس صورت میں ہوتا ہے اگر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ درست ہے اور خدا کا کلام سچا ہے۔ خداوند یہ بخش دے تاکہ جو کوئی بھی یہاں اس قطار سے گزرے، اے باپ یہ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، میرے جانے کے بعد کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی برینم نے ان پر ہاتھ رکھے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں لوگ جانیں کہ ان خادموں کو بھی بیماروں پر ہاتھ رکھنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی کو بھی ہے۔ لوگوں کو کسی خاص مبشر کا انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے اپنے پاسٹر کے پاس حق ہے کہ ان پر ہاتھ رکھے۔ اے خدا یہ بخش دے تاکہ ہر کوئی جو آج ان ہاتھوں کے نیچے سے ہو کر اس قطار سے گزرتا ہے جان لے کہ یہ خدا کے بلائے ہوئے اور مخصوص لوگ ہیں، تاکہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اپنی قربانی یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، جو اب بھی خدا کے تخت کے سامنے لہو لہان ہے تاکہ ہمیں پاک کرے اور اپنے حکم کو پورا کرے۔ خداوند یہ بخش دے کہ ہر آدمی، ہر عورت، ہر لڑکا یا لڑکی، کوئی بھی جو یہاں سے گزرتا ہے وہ اس پلیٹ فارم سے خوشی کرتا ہوا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ کبھی نارمل اور مضبوط تھے۔ یہ بخش دے کاش کہ اس جیوری کا یہ فیصلہ جس کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسیح راست باز ٹھہرا تو ہونے پائے کہ اب جو فیصلہ یہ کر چکے ہیں آج سے ان کا عمل بن جائے گا۔ اے خدا ہماری مدد کر، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بائی روئے بورڈز یا کوئی اور گیت گانے والا آپ یہاں پر آئیں اور کچھ دیر کے لیے رہنمائی کریں۔ اب اپنی آنکھیں بند رکھیں، اب قطار میں رہیں، جیسے جیسے آپ کی باری آ رہی ہے یہاں سے آئیں۔ ہم نے یہاں ہر ایک شخص کے لیے دعا کی ہے۔ میں نے انہیں یہاں کیوں بلایا تھا؟ اسی لیے بلایا تھا۔ اب آپ جو یہاں ہیں آپ کو اس طرف سے آنا ہے اور ٹھیک قطار میں جیسے وہ آتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آنا ہے، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، اب بس انتظار کریں جب تک وہ نہیں جاتے ہیں، انتظار کریں جب تک قطار گزر نہیں جاتی ہے، پھر آپ خاتون ٹھیک یہاں، بہن جی ٹھیک یہاں انتظار کریں۔ مددگار بھائیوں دیکھیں آپ میں سے کچھ وہاں ان کی مدد کریں۔ دیکھیں آپ کو یہ قطاریں یہاں لانی ہیں اور یہ قطاریں باہر لے کر جانی ہیں، اور غور کریں کہ یہ قطار آتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ اب اگر آپ یہاں نقل کرتے ہوئے اور اندازے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر قطار سے باہر ہی رہیں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ مزید بیمار ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ ایمان کے ساتھ آئیں تو پھر کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو اسے آپ سے دور رکھ سکتی ہے۔ کتنے یہ بات جانتے ہیں کہ یہ طے کر لینے کا وقت ہے۔ آپ جو قطار میں ہیں کہیں یہی وہ وقت ہے۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں، اس بارے میں مزید کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اب یہ ٹھیک ختم ہو چکا ہے۔ میں نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو اب قطار میں مت آئیں۔ آپ کو اپنے پورے دل سے ایمان رکھ کر آنا ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو کلام کے وسیلہ ثابت کیا ہے، اور ٹھیک اب گواہ اور عدالت موجود ہیں کہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اب باقی کچھ نہیں بچا ہے، بس بیماروں پر ہاتھ رکھیں اور وہ تندرست ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کے پاسٹر صاحبان موجود ہیں، آپ جانتے ہیں وہ ایماندار ہیں، وہ آپ کے چرواہے ہیں، اور میں آپ پر یہ اثر نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کہ میں یا اورل رابرٹس یا کوئی اور شخص فقط اس کام کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ ہر خادم اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ ہر ایماندار چاہے وہ خادم ہے یا نہیں، وہ اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ ہر شخص جو ایماندار ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ بیماروں پر ہاتھ رکھے تو وہ تندرست ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کا پاسٹر یا کوئی اور دلوں کو پرکھنے کی نعمت لینا چاہے گا۔ انہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی بلاہٹ نہیں ہے۔ ان کی یہ بلاہٹ نہیں ہے کہ یہ کام کریں، یہ ایک زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بطور ایماندار بلائے گئے ہیں۔ ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ دیکھیں
یہ کسی ایک شخص کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ ایمان لانے والوں کے درمیان، اس لیے اب آپ پورے دل سے ایمان رکھیں۔ بائی روئے، آپ اونلی بلیو گیت میں رہنمائی کریں، ہر ایک دعا کرے، جیسے ہی لوگ گزرتے ہیں تو خادم ان پر ہاتھ رکھیں۔ آپ لوگ اور دوست احباب جب آپ یہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بس قطار سے گزرتے ہوئے ٹھیک یہاں باہر چلے جائیں اور کہیں یہ حل ہو گیا ہے۔ اب یاد رکھیں، اس مقدمے میں آپ جیوری ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے اور اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ہر کوئی جو یہ سمجھ گیا ہے کہے آمین۔ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: آپ نے اپنا فیصلہ کیا تھا، اب آپ جو کچھ کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے سچ کہا تھا یا نہیں۔ اب آپ کا فیصلہ آپ جو کچھ کریں گے اس کی بدولت کیا جائے گا، یہی ہوگا۔ آپ ہی جج ہیں اور جیوری بھی ہوں گے۔ اگر آپ واقعی اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ ہونا ہی ہے، اگر آپ بناوٹی ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کلام کے وسیلے، خدا کی حضوری کے وسیلے اور ہر چیز جو یہاں ہے اس کے وسیلے ثابت ہوا ہے۔ کیا کچھ کرنے کو باقی بچا ہے؟ اگر وہ آج دوپہر یہاں آیا ہے تو کیا وہ آپ کو شفا دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو یہ کام پہلے ہی کر چکا ہے، سمجھے؟ آپ نے سب کچھ کیا، اب کرنے کے لیے باقی کچھ نہیں بچا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو یہاں کلام کے وسیلے ثابت کیا ہے اور ہر چیز کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے۔ آپ نے اپنا ذہن تیار کر لیا ہے، آپ مقدمہ سن چکے ہیں، آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اب آئیں اور اپنا فیصلہ دکھائیں۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ٹھیک ہے، بائی بورڈز اونلی بلیو گانے میں جماعت کی رہنمائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایڈیٹر: بھائیو، اب دعا کرتے رہیں اور مددگاروں میں سے ہر ایک لوگوں کو آنے دیں۔ اب کھڑے ہو جائیں اور قریب آ جائیں۔ ہر آدمی اس بچے کو چھوئے، ہر ایک کو چھوئے، ہر شخص کو، اور ان لوگوں کو ایمان کے وسیلے چھوئے۔ اپنی آنکھیں بند کریں۔ بھائی برینم اور باقی خادم دعا کرتے ہیں اور لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے۔ ایڈیٹر: فقط ایمان رکھیں، سب کچھ ممکن ہے۔ فقط ایمان رکھیں، فقط ایمان رکھیں، فقط ایمان رکھیں، سب کچھ ممکن ہے۔ فقط ایمان رکھیں۔ اب کیا آپ اس طرح گا سکتے ہیں؟ اب میں ایمان رکھتا ہوں، ٹھیک اسی گھڑی میں ایمان رکھتا ہوں۔ کیا آپ رکھتے ہیں؟ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہیں، میں واقعی اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں، اور اب میں ایمان رکھتا ہوں، اب میں ایمان رکھتا ہوں، سب کچھ ممکن ہے۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے، تقریباً 15 سال پہلے، مجھے یاد ہے ایک رات مجھے ہسپتال میں بلایا گیا، ایک لڑکے کے لیے جو سیاہ خناق کی بیماری کی وجہ سے مر رہا تھا۔ وہاں تھا، اس کے دل کی حالت بری ہو چکی تھی اور اس کا باپ عبادات میں آتا رہا تاکہ مجھے دعا کے لیے لڑکے کے پاس لے کر جائے، اور لڑکے کی عمر 15 یا 16 برس تھی اور میں بہت مصروف تھا، میں نہیں جا سکا، اور آخر کار اگر آپ اسے اس ایک کے پاس لے جاتے ہیں تو پھر یہ دوسری بات ہے، آپ جانتے ہیں۔ لیکن باپ انتظار کرتا رہا، وقت آنے تک انتظار کرتا رہا۔ آخر کار ایک رات عبادت کے بعد میں ہسپتال گیا۔ خیر، ڈاکٹر نے مجھے بتایا میں اندر نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کیونکہ اس لڑکے کو خناق ہے اور آپ ایک شادی شدہ آدمی ہیں، اس لیے آپ اندر نہیں جا سکتے تاکہ ان جراثیم کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ خیر، میں نے اس سے کہا مہربانی سے مجھے اندر جانے دیں۔ وہ شخص کیتھولک تھا اور میں نے پوچھا کیا آپ مسیحی ہیں؟ اس نے کہا میں کیتھولک ہوں۔ میں نے کہا اگر ایک پریسٹ یہاں پر کھڑا ہوتا اور لڑکے کے لیے کلیسیا کی آخری دعا کرنے آتا تو کیا آپ اسے قبول کرتے؟ اس نے کہا یہ الگ بات ہے، وہ پریسٹ ہے، تم ایک شادی شدہ آدمی ہو۔ میں نے کہا اگر میں کاغذ پر دستخط کر کے پورے ذمہ داری لوں؟ اس نے کہا جناب میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اور میں نے کہا مہربانی کریں۔ میں نے یہ کہا میں ان لوگوں کے لیے
ایک پریسٹ کی مانند ہوں جیسے تمہارے لیے پریسٹ ہوگا۔ آخرکار اس نے مجھے کوکلوکس کلون والے تمام سفید کپڑے پہنائے اور مجھے اندر لے گیا، اور میں لڑکے کے پاس گیا اور وہ 2-3 دن سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کا دل بمشکل دھڑک رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا اس سانس کو کیا کہتے ہیں۔ بہت آہستہ دھڑک رہا تھا اور بمشکل خون گردش کر رہا تھا، اور بوڑھے ماں باپ وہاں کھڑے تھے، اور میں نے گھٹنے ٹیک لیے اور اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور ایک سادہ چھوٹی سی دعا کی اور کہا، خداوند یسوع، میں نے اس حوالے کو استعمال کیا۔ تو نے کہا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ یہاں ماں اور باپ موجود ہیں۔ اگر وہ ثابت قدم نہ رہتے اور مجھے اس لڑکے پر ہاتھ رکھنے کے لیے زور نہیں دیتے تو ایسا نہ ہوتا، مگر انہوں نے اس کا یقین کیا ہے۔ اور اے خداوند، میں یہاں کسی مذاق کے لیے نہیں آیا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے اور سیکھا ہے یہی سچ ہے۔ اور میں نے کہا، یسوع مسیح کے نام میں اس لڑکے کو برکت دیتا ہوں اور تو اس کو زندگی بخش۔ اور جب میں اٹھا تو بوڑھے ماں باپ نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور کہا، کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ ماں، کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ لڑکے نے ذرا بھی حرکت نہیں کی تھی، بس وہیں پڑا تھا، اور میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور وہاں ایک نرس کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کوئی اسپیشل نرس تھی اور گریجویٹ تھی، اور وہ اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے ماں سے کہا، آپ اس طرح کا برتاؤ کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا لڑکا مر رہا ہے۔ اور بوڑھا باپ جیسا کہ وہ لگ رہا تھا، میرا خیال ہے وہ 58 یا 60 سال کا تھا، اور اس نے ایک بوڑھے باپ کی طرح اس نرس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا، میری بچی، اس نے کہا، یہ لڑکا مر نہیں رہا ہے۔ اس نے ایسا کہا، بولی، مسٹر، اب میں نہیں جانتا تھا یہ کیا تھا، یہ ایک قسم کا کارڈیوگرام یا کچھ اور تھا۔ کہا، اس لڑکے کی سانس اس بیماری کے ساتھ اس قدر کم ہو گئی تھی، اتنی کبھی نہیں دیکھی، اور اگر کوئی اس حالت میں آ جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور اس بوڑھے آدمی نے اپنی آنکھوں کو مسلا اور نرس کو دیکھا۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے کہا، بیٹی، تو چارٹ دیکھ رہی ہے، تجھے اس کام کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے، اور میں وعدے کو دیکھ رہا ہوں جو خدا نے کیا ہے۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ تندرست ہو جائیں گے۔ وہ لڑکا اب شادی شدہ ہے اور 3 بچے ہیں، اور افریقہ میں مشنری ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کی نگاہ کس پر ہے۔ اب یہاں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس دعائیا کارڈ نہ ہو۔ میں نے وہاں بیٹے سے پوچھا تھا۔ اس نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سارے پیچھے موجود ہیں ڈیڈی جن کے پاس دعائیا کارڈ نہیں ہیں۔ پھر یہاں کتنے ایماندار موجود ہیں؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ تو آئیں، ہم یہ گاتے ہیں، اب میں ایمان رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں، خدا آپ کے ساتھ بھلا ہے۔ ایک ایماندار ہوتے ہوئے کیا آپ ایسا نہیں کریں گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کس کا ہاتھ ہے، بس ایک ایماندار کا ہونا چاہیے، سمجھے؟ کیا آپ اپنے ہاتھ ایک دوسرے پر رکھیں گے اور ہم یہ گیت مل کر گائیں گے؟ اب میں ایمان رکھتا ہوں، جب تک میں آپ سے نہیں ملتا خدا آپ کے ساتھ رہے۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، جو آپ کے قریب ہے اس پر اپنے ہاتھ رکھیں۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں، سب کچھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیسی پریشانی ہے، اب سب کچھ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یسوع کے نام میں ان کو برکت دے۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں۔ اب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، نہیں، اب میں یہ ایمان رکھتا ہوں، سب کچھ ممکن ہے۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں۔ اب وہ سب جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائیں۔ اب میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، خدا آپ کو برکت دے۔ جب تک ہم نہ ملیں، جب تک ہم یسوع کے قدموں میں نہ ملیں، جب تک ہم 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 دوبارہ نہ ملیں، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں جب تک ہم، خدا آپ کے ساتھ ہو، اور یقیناً موت کی دمکی امیز لہروں کو آپ کے سامنے شکست دے اور آپ کو فتح سے فتح میں لے جائے۔ کسی دن
ہمارے بدن بدل جائیں گے اور اس کے اپنے جلالی بدن کی مانند ہو جائیں گے، جہاں ہم بیماروں کے لیے پھر دعا نہیں کریں گے۔ تب تک خدا آپ کے ساتھ ہو جب تک ہم نہ ملیں۔ بھائی برینم گنگناتے ہیں۔ ایڈیٹر: جب تک ہم نہ ملیں، جب تک ہم دوبارہ نہ ملیں، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ اب آئیں آخری دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اور کون دعا کرے گا؟ کوئی کہتا ہے بھائی گبسن، بھائی گبسن۔ ایڈیٹر: اب بھائی گبسن آئیں، جب کہ ہم نے اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہے۔